الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج صدق الله العظيم. محترم حجاج، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی، یہ تحفہ دیا، اپنے گھر کے راستے آپ کے لیے کھولے، نبی کے گھر کا مہمان بنایا. بدلے میں انسان پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے. وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو میں ضرور بے ضرور اس نعمت کو بڑھاؤں گا. خواتین سے گزارش ہے، نیچے مسجد کا ماحول ہے تو شور کرنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے. تھوڑا سا خیال کریں شور نہ ہو. بس اس کو نہ کھینچیں، ہاں اور کر لیں، پیچھے کر لیں. تو آپ حضرات پروردگار کے مہمان بن کر وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ حضرات کا اسٹیٹس تبدیل ہونا ہے. آپ کو ضیوف الرحمان کے نام سے پکارا جائے گا کہ رحمان کے مہمان بن کر جائیں گے. اب اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ جس کو پروردگار خود یہ کہے کہ میں ان کا میزبان اور یہ میرے مہمان. تو ایسا عالی شان میزبان آپ کو اللہ نے عطا کیا، تو تقاضا یہی ہے کہ آپ بھی ایسے ہی مہمان بن کر جائیں. کرنے والا کام صرف اتنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں یعنی کہ حج، اس کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بس اٹھ کر چلے جائیں اور گمان صرف یہ ہو کہ بس جیسے باقی لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے. تجربے کی بات ہے کہ 70-80% حجاج کرام حج سیکھ کر نہیں جاتے. آپ ان کو دیکھ کر کریں گے، انہوں نے غلط کرنا ہے، آپ بھی غلط کرو گے، پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، حج کی نعمت بھی ضائع ہوئی، یہ فریضہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو مسائل سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر کے جائیں. دوسرا یہ کہ وہاں جتنے بھی مقامات ہیں، زیارات ہیں، ان کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کا بھی مطالعہ کر کے جائیں. خود سے کتابیں دیکھیں، علماء کی محفل میں جائیں، جہاں یہ ورکشاپس ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کریں کہ جہاں پر ان مقامات کے اعتبار سے تفصیلی بات ہوتی ہو، تاکہ وہاں پر ان زیارات کے اندر جو اسباق چھپے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ بس میں بیٹھیں گے، ٹیکسی میں بیٹھیں گے، پاکستانی ڈرائیور، بنگالی ڈرائیور، انڈین ڈرائیور آپ کو جو سچی جھوٹی کہانیاں سنائے گا آپ سن کر واپس آ جائیں گے. بڑے مزے بھی آئیں گے، آنسو بھی بہائیں گے، واہ واہ زبردست معاملہ ہو گیا، آدھے سے زیادہ جھوٹ ہوگا. سیکھ کر جائیں تاکہ میزبان کو بھی مزہ آئے کہ اس دفعہ جو مہمان آئے ہیں یہ ایسے مہمان ہیں کہ یہ بار بار بلائے جانے کے قابل ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سال میں کئی بار آپ لوگوں کو جانا ہوتا ہے، ایسا کون سا نسخہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایسی کون سی گیدر سنگھی ہے. گیدر سنگھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے. نسخہ صرف اتنا ہی ہے کہ جس کے مہمان آپ بنے ہو نا، اس میزبان کو مزہ آئے آپ کو بلا کر. آپ مہمان بن کر گئے ہو، کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہو، اس نے کھانا کھلایا، اس کے کھانے کی تعریف کریں، اس کی گھرداری کی تعریف کریں، اس کے گھر کی تعریف کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوبارہ بلائے گا آپ کو وہ. ایسا نہ ہو وہاں جانے کے بعد بدتمیزی کرے کہ کھانے میں مرچ زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، پنکھا خراب ہے، گرمی ہے. ایسا نہ کریں، دوبارہ نہیں بلائے گا. یہی معاملہ اللہ کے گھر کا بھی ہے. وہاں آپ کما حق ہو، جیسے رہنے کا حق تھا ویسے رہ کر آئے، زیارات ویسے کی، مناسک ویسے ادا کیے،
میزبان کو مزہ آ گیا پھر بلائے گا، پھر بلائے گا، پھر بلائے گا، بار بار بلائے گا. تو یہ بہترین نسخہ ہے وہاں جانے کا. ٹائم ضائع نہ کریں، ورنہ وہاں پر یہ بار بار لائٹ آف کرنا بند کر دیں حضرت. وہاں پر ہوگا یہ کہ ہم نے دیکھا یہ ہے اکثر کہ حرم کے اندر اکثر لوگوں کو ہم نے یوٹیوب چلاتے دیکھا ہے، گیمز کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ حرم کا تقدس جو ہے وہ بس ستیاناس ہو چکا ہے اس کا. ایسا معاملہ نہ کریں. بہرحال مجھے کہا یہ گیا ہے کہ میں نے 11 بجے تک معاملہ پورا کرنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو سمیٹ سکیں. ورنہ یہ ایک روزہ جو ورکشاپ ہوتی ہے کم از کم 2.5 پونے 3 گھنٹے جاتی ہے. میں کوشش کروں گا وقت پر اس کو دیے وقت پر پورا کر سکوں میں اس کو. آپ حج پر جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ حج جس کو حج مبرور، حج اکبر، حج مقبول کہا جاتا ہے، یہ کون سا حج ہوتا ہے؟ یہ وہ حج جو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جس میں کوئی ریا اور دکھلاوا اور کوئی ریاکاری نہ ہو جس کے اندر. اس کا مقصد شہرت نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو، اپنے نام کی بڑائی نہ ہو، اور اس حج کے اندر فحش گوئی نہ ہو. ایسا نہ ہو حرم میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوں، ہوٹل میں بیٹھ کر ٹی وی آن کیا اور فلمیں دیکھ رہے ہوں. اور اس ایسے حج کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا بھی نہ ہو، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. ورنہ اکثر حجاج یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی معاملے پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کبھی روٹی پر، تو کبھی کمرے پر، تو کبھی بیگ پر، تو کبھی بستر پر، کبھی واش روم کے اوپر. تو آپ کا حج اگر ان تمام برائیوں سے پاک ہوگا تو پروردگار فرماتے ہیں کہ یہی حج حج مبرور ہے، نیکیوں والا حج ہے، حج مقبول ہے. اسی کو حج اکبر کہا جائے گا. جو حج قبول ہوا وہ حج اکبر ہے. یہ اگر آپ اوپر لائٹیں آن آف کرنا بند کر دیں گے نا تو یہ اسکرین اسٹیبل رہے گی. لائٹیں آن آف کریں گے تو اسکرین بار بار بند ہوتی رہے گی، آپ ہی پریشان رہیں گے اس سے. تو بہرحال ایک فضیلت بتا دیتا ہوں حج مبرور کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج اور عمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اگر وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ ان سے مغفرت طلب کریں ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. نبوت کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، اور ہماری یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، نبوت کی زبان سے ادا کیے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مغفرت طلب کریں گے تو معاف کیا جائے گا، کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگیں گے ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، کر دی گئی. اب ایک حاجی وہاں سے واپس آنے کے بعد بولے کہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، تو معذرت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اس نے حج کا حق جو تھا ادا کرنے کا وہ حق ادا نہیں کر سکا. جو شخص وہاں پر جا کر بھی شک میں رہا، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، بیت اللہ کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے جو شک میں رہا کہ یہاں پر بھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، اس کی دعائیں کہیں پر بھی قبول نہیں ہوتی. تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر جا رہے ہو، اپنی قدر کریں. آپ کا اسٹیٹس بہت بڑھا دیا گیا. دنیا میں آپ سے بڑھ کر کسی کا اسٹیٹس اس وقت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا کیسا ہی صدر، کیسا ہی وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. تو اپنی قدر کو پہچانیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، یعنی جس پر حج فرض ہو چکا ہو، اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. یہ نہ سوچے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، گھر خریدنا ہے، فلاں مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. نہیں، حج فرض ہو چکا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فوراً حج کرو. ایسا نہ ہو کوئی معاملہ پیش آ جائے، یعنی ملک الموت آ جائے، روح قبض کر کے چلا جائے، حج چھوڑ کر جانے والے بن گئے. حج فرض اس کے تارک بن کر، جیسے نماز کو چھوڑ کر جانے والا ویسے حج کے فریضوں کو چھوڑ کر جانے والے بن گئے. تو یہ فریضہ سر پر بوجھ لے کر جاؤ گے. اور اتنے سارے فضائل، اتنے ساری تاکید کے بعد بھی جو شخص حج نہیں کرتا، بہانے بازیاں کرتا ہے، حج کو چھوڑتا ہے، تو آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو، جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، یعنی آج کے دور میں پاسپورٹ، ویزا اور ٹرانسپورٹ وغیرہ، پھر بھی وہ حج نہ کرے، پروردگار کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے.
اس کے ایمان کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بغیر اسلام کے چلا جائے. اللہ کو پرواہ نہیں ایسے شخص کی. حج جیسا فریضہ چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے. ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے. کیا کریں گے جناب؟ پیسہ رکھا ہوا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے ہے. بچے بڑے بھی تو ہوں گے, ان کی شادیاں کرنی. اللہ کے بندو, جس نے اولاد دی ہے نا وہ شادی بھی کروائے گا. جس پروردگار نے ابھی پیسہ دیا ہے نا وہ اس وقت بھی پیسہ دے گا. ضرورت کیا ہے؟ امر کا حال. تبلیغی ساتھی کہتا ہے نا, اس وقت حال کا امر یہ ہے کہ حج پر بندہ جائے. دیکھیں نا, ابھی آپ کو خبر ملی ہوگی 90,000 پرائیویٹ حجاج میں سے صرف 23,000 کچھ کا کوٹا منظور ہوا, باقی سب فارغ کر دیا گیا. یہ وہ جو پہلے منظور شدہ تھے, جن کے پیسے جمع ہو چکے ہیں, پاسپورٹ بن چکے, ساری کاروائی ہو چکی, اچانک سے قانون تبدیل ہوا, سعودی گورنمنٹ کے معاملات کچھ ایسے ہوئے, 67,000 حجاج کو سائیڈ لگا دیا گیا. تو تڑپ نہیں دکھاؤ گے, بے قدری کرو گے, پروردگار نعمت کو چھین لے گا. پھر ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ, سجدے پیشانی سر میں رگڑتے رہ جاؤ, اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا ہے, وہ دھتکار دیتا ہے. شیطان نے زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو. ناقدری کی, ناشکری کی, تکبر کیا, پروردگار نے کہہ دیا فخرج منها فإنک رجیم, نکل جا, ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. شیطان جتنی عبادت ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا, اس کے جتنا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. جب اس کو دھتکار دیا گیا تو ہماری کیا اوقات ہے. کہنے کا مقصد ان تمام باتوں کا یہ جو ابتدائی آپ سے 8-10 منٹ لیے, صرف اس بات کے لیے کہ بھائیو اس فریضے کو ہلکا نہ لو. اگر آپ صاحب استطاعت ہو, حج فرض ہو چکا ہے, فکر کر لو کہ اسی سال میں نے حج پہ جانا ہے. تو بہرحال بتانے والے بتا دیں گے, سمجھانے والے سمجھا دیں گے, عمل کرنا نہ کرنا آپ کے ذمہ ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. جب آپ کا ارادہ حج کا ہو چکا ہو, روانگی کے معاملات ہو, تو روانگی سے پہلے کچھ کام کرنے ہیں. آپ نے کیا کام کرنے ہیں؟ انتہائی ضروری امر, انتہائی ضروری. وہ کیا؟ دنیا داری میں ہم نے بہت سو کے دل دکھائے, بہت سو کو تکلیفیں پہنچائی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سارے ہم مسجد کے ساتھی ہیں, کسی پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں, لیکن چونکہ ہم سب ساتھی ہیں تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں اتنا عرصہ گزار چکے, 35, 40, 50 سال گزار چکے, بہت سو سے جھگڑے ہوئے ہوں گے, کئیوں کی دل آزاری کی ہوگی, کئی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. خدا کے لیے معافی مانگ کر جاؤ, اور جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے ان کی معافی کا انتظار نہ کرو, خود ہی معاف کر دو. الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا, وحی کا دروازہ بند ہوا ہے. آج بھی الہام ہوتے ہیں, اللہ کی آواز سینوں پر اترتی ہے. بیت اللہ کے سامنے جا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوگے, اللہ معاف کر دے, بہت گناہ کیے ہیں. الہام ہو جائے, آواز آ جائے, دنیا میں جو میرے بندوں کو تکلیف پہنچا کر آئے ہو نا, جا پہلے ان سے جا کر معافی مانگ. بتاؤ کیا کرو گے؟ آج ہماری ناک کٹتی ہے, ناک نیچے ہوتی ہے, عزت خراب ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کسی کو سوری نہیں کہہ سکتے. میرے بھائی مجھے معاف کر دے, اتنا جملہ کہنے میں ہماری زبان کٹتی ہے. ایسا نہ کرو, ایک لمحے کا کام ہے, 2 سیکنڈ میں کہہ دیا جاتا ہے بھائی معاف کر دے, ختم. سامنے والے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے آگے بڑھ کر گلے لگانے کے لیے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے, پروردگار اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. معافی مانگ کر جائیں. دوسرا یہ, وصیت کر کے جائیں. دنیا میں لین دین تو ہے نا, کسی سے قرض لیا, کسی کو قرض دیا, کسی سے کاروباری معاملات. کیا پتہ جنت البقیع میں قبر بن جائے آپ کی اس سال, کیا پتہ جنت المعلی میں قبر بنے, اللہ کرے ہم سب کی قبریں وہاں پر بنے. لیکن قرضہ شہید پر بھی معاف نہیں ہے. جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی معافی نہیں ہے. لکھ کر جائیں گھر سے, گھر والوں کو بتا کر جائیں. ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پیچھے میرے قرضوں کے اور یہ سارے معاملات آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. روانگی سے پہلے نوافل کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو گھر سے نوافل پڑھ کر جاتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی ترتیب رکھیں, اور سورہ قریش, آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں. تو یہ کچھ ضروری باتیں جو روانگی سے پہلے کرنے والی اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ جائیں. یہ معاملہ کرنے کے بعد اب آتے ہیں احرام کی تیاری کے اوپر. احرام کی تیاری کس طرح سے کریں گے جناب؟ جس دن آپ کی روانگی ہو اس سے پہلے آپ یہ سوچ لیں, مرد حضرات, خواتین کے بعد میں بتاتا ہوں,
मर्द हजरात कि अपने बाल वाल अच्छी तरह सेट करवा लें, मूछे वगैरह सेट करवा लें, मैले कुचैले बन कर ना जाएं, मेहमान बनकर जा रहे हो परवरदिगार के, आपका मेहमान मेजबान परवरदिगार है। कोई वजीर बुलाए तो कैसे बंटन कर जाते हो, बंटन कर जाना है, ठीक है। हाथ पांव के नाखून साफ कर लें, गैर जरूरी बाल साफ कर लें, जेरे नाफ के बाल है, बगलों के बाल है, इसको साफ कर लें। अच्छा, ये जो काम है ना, ये लाजिम नहीं है। अगर बढ़े हुए बाल हैं, बढ़े हुए नाखून है तो काटे, नहीं है तो छोड़ दें। तो बढ़े हुए हैं तो सेट कर लें, इसको तरतीब बना लें और गुस्ल कर लें, अफजल है। अगर कोई उज़्र है तो वुजू भी कर सकते हैं, तयम्मुम भी कर सकते हैं। गुस्ल करने के बाद बदन के ऊपर खुशबू लगा लें। गर्मी का मौसम है, 36 से 40 घंटे का आपका एहराम होगा, बदन में बू पैदा हो जाएगी, साथी परेशान होंगे, खुद भी परेशान होंगे। तो बदन के ऊपर खुशबू लगाएं, एहराम की चादरों पर नहीं लगानी है, बदन के ऊपर खुशबू लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया करते थे। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी की मांग में खुशबू लगाकर दिया करती थी, मुबारक सुन्नत है। तो 2 सुन्नतें पूरी होती हैं अगर आप करेंगे, एक तो खुशबू लगाएं, दूसरा अपनी घरवाली को बोले कि वो आपको लगा कर दें, तो 2 सुन्नतें पूरी होंगी आपकी। और उसके बाद एहराम की चादरें बांध लें, जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, और बदन के ऊपर से तमाम सिले हुए कपड़े उतार दें, चाहे वो शलवार हो, कमीज हो, पैंट हो, शर्ट हो, ट्राउजर हो, अंडरवियर हो, कुछ भी हो सिला हुआ, सब उतार दें। और सिर्फ ये 2 चादरें आपके बदन पर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफिल पढ़ लीजिए एहराम के लिए। तो ये आपके एहराम की तैयारी मुकम्मल हो गई मर्दों के लिए। खवातीन क्या करेंगी? खवातीन का भी मामला ऐसा ही है। एहराम पहनने का तरीका इंशाल्लाह आखिर में मैं फिजिकली भी बता दूंगा आपको। अच्छा, उससे पहले समझिए, देखें ये 2 हैयतें हैं एहराम की। ये जिस पर क्रॉस लगा हुआ है, घर से बाज लोग इस तरह एहराम बांध कर जाते हैं, इस कंधे को खुला छोड़ देते हैं, ये तरीका गलत है। अपने बदन को पूरी तरह ढांप कर जाना है घर से, पूरी तरह, बस टखनों को खुला छोड़ दें, टखने ना अड़ापे हुए हों आपके, पूरा बदन ढांप कर आपने निकलना है, कंधे को खुला नहीं रखना आपने। खवातीन क्या करेंगी? वो भी हाथ पांव के नाखून काटें, गैर जरूरी बाल साफ कर लें, गुस्ल करें, अफजल है, नहीं तो वुजू कर लें, उज़्र हो तयम्मुम कर लें। खवातीन हस्बे मामूल सिला हुआ लिबास पहने। खवातीन के लिए अलग से कोई एहराम का लिबास नहीं है। जो घर पे कपड़े पहनती हैं, जो घर पे इबाया पहनती हैं, वही उनका एहराम है। अलग से किसी तरह की कोई चादर, कोई ओढ़नी, कुछ भी अलग से नहीं है, बस वही कपड़े, वही इबाया उनका एहराम है। अलबत्ता चेहरे पर से कपड़ा हटा देना है। जो स्कार्फ, जो नकाब वो पेशानी के ऊपर लगाती हैं, वो नकाब चेहरे पर से हटा दें। ये एहराम की पाबंदियों के खिलाफ है, ये एहराम की पाबंदियों में शामिल है। चेहरा खुला कर लें, लेकिन चेहरे का पर्दा जरूरी है, गैर महरम की निगाह से बचना जरूरी है। तो कोई भी ऐसा सेटअप कर लें, कोई कैप वगैरह ले लें, कोई चादर इस तरह सर पर डाल दें जो चेहरे से दूर लटकी रहे, ताकि चेहरे का पर्दा भी हो जाए और चेहरे के साथ मुस्तकिल चादर चिपकी हुई ना रहे। यह हेड आसानी से मिल जाता है, आलमगीर पर मिल जाता है, बुल्टन, लालूखेत, हर जगह पर मिल जाता है। तो बहरहाल पर्दा करना जरूरी है। ये था खवातीन का एहराम। अब नाबालिग बच्चों का एहराम। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो नाबालिग होने के साथ समझदार होता है, 10-11 साल का बच्चा, 9 साल, 8 साल का बच्चा। इस बच्चे को एहराम की चादरें पहनाएं और उससे कहें कि एहराम की नियत कर और तलबिया भी पढ़, और तमाम अरकान उससे करवाएं, बच्चे से ही करवाएं सारी चीजें। अलबत्ता ये बच्चा अगर कोई जनायत करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई जुर्म करेगा, तो उस पर दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। वो बच्चा जो नाबालिग होने के साथ ना समझ, छोटा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको कोई भी चादरें पहना दें, किसी भी तरह की चादरें पहना दे, कपड़े पहना दे। वालिदैन में से कोई एक उसकी तरफ से नियत भी कर ले, तलबिया भी पढ़ ले, और उसको अपने साथ रखकर तमाम अरकान कर ले, ये उसका एहराम हो गया। अलबत्ता दोनों तरह के बच्चे कोई भी गुनाह, कोई भी जिनायत करेंगे, उन पर दम कुछ भी नहीं है। ये उम्रा उनका नफिल उम्रा होगा, ये हज उनका नफिल हज होगा। बाद में बालिग होने के बाद अगर वो साहिब इस्तिताअत होते हैं तो दोबारा हज करना होगा, साहिब इस्तिताअत नहीं तो उन पर हज फर्ज नहीं होगा, तो ये उनका नफिल हज होगा। तो तीनों तरह के एहराम की हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब लोग हमसे पूछते हैं कि एहराम की चादरें जो हमने बांधी है, ये चादरें तो बांध ली, अभी आप एहराम में दाखिल नहीं हुए हैं,
احرام میں داخل ہوتے ہیں نیت اور تلبیہ کے بعد. تو ہم نے نیت اور تلبیہ کب کرنا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں, جہاز اڑ جائے, 1-1.5-2 گھنٹے ہو جائیں, کھانا وانا کھا لیں, اس کے بعد نیت کریں. ہماری ایئر لائنز کے حالات آپ کو پتا ہے, اکثر تاخیر کا شکار ہوتی ہے, کبھی کبھار کینسل ہو جاتی ہے. اگر گھر سے آپ نے نیت کر لی اور فلائٹ کینسل ہو گئی, اب احرام نہیں اتار سکتے آپ, پابندیاں شروع ہو گئی. جب تک آپ جاتے نہیں ہیں وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام نہیں کھولیں گے, اس وقت تک آپ اس احرام میں رہیں گے. تو اس مشقت سے بچنے کے لیے جہاز میں بیٹھنے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد آپ نیت کر لیں, لیکن کھانے کے بعد فوراً نیت کر لیں, ورنہ ہوگا یہ کہ کھانے کے بعد آپ سو جاؤ گے, اٹھو گے جدہ پہنچ کر دم دینا پڑے گا. تو کھانے کے بعد انتظار نہیں کرنا, کھانے کے فوراً بعد آپ نے نیت کر لینی ہے. اب کچھ ممنوعات احرام بتا دیتا ہوں, ویسے تو بہت سارے ہیں, چند مشہور ممنوعات احرام بتاتا ہوں جس سے بچنا ضروری ہے. مرد حضرات کے لیے سلا ہوا ہر طرح کا کپڑا منع ہے. ہر طرح کا سلا ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا, چاہے ٹوپی ہو, امامہ ہو, کپڑے ہوں, کچھ بھی ہو. چپل سلا ہوا پہن سکتا ہے, اس میں کوئی اچھی بات نہیں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ آگے بتا دیتا ہوں. چپل پہ لیکن سلائی ہوگی نا, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. البتہ مرد کے لیے ایسا کوئی جوتا, چپل, سینڈل پہننا منع ہے. اس سلائڈ کو اچھی طرح سمجھیے گا, جو پاؤں کی ان 3 ہڈیوں کو چھپا دے. ٹخنا, یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی, اور ٹخنے کے بالکل سامنے والی ہڈی, یہ 3 ہڈیاں جو جب چپل, جوتا, سینڈل پہننے کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی چھپ جائے, وہ چپل چھوڑ دیں, وہ نہیں پہن سکتے آپ. ہر وہ جوتا, چپل, سینڈل پہن سکتے ہیں جس میں یہ 3 ہڈیاں ننگی رہی, کھلی رہیں, آپ پہن سکتے ہیں. تو بس اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ آپ جو بھی چپل آپ مارکیٹ سے خریدیں تو یہ آپ کی ہڈیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. احرام کی حالت میں چہرے اور سر کا ڈھانپنا منع ہے مردوں کے لیے. خواتین کے لیے چہرے کا ڈھانپنا منع ہے, باقی پورے بدن کو ڈھانپیں گی اور چہرے کا پردہ کریں گی, جیسے کہ میں بتا چکا آپ کو. احرام کی حالت میں جسم اور چادر پر خوشبو لگانا منع ہے. پہلے ہم نے جسم پر خوشبو لگائی تھی, وہ نیت نہیں کی تھی, نیت سے پہلے لگائی تھی. جب نیت کر لی, اب جسم پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتے, چادر پر بھی نہیں لگا سکتے. جو پہلے لگی ہوئی ہے اس کی خیر ہے, کوئی بات نہیں, معاف ہے, وہ لگائی ہی اس مقصد کے لیے ہم نے تھی. نیت کے بعد ہر طرح کی خوشبو سے دور رہیں. بدن کے کسی حصے کے بال کاٹ نہیں سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, نوچ نہیں سکتے, کتر نہیں سکتے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ناخن کترنے کی, بعض کو خواہ داڑھی کے بال نوچنے کی عادت ہوتی ہے, یہ چیزیں منع ہیں. الائچی, لونگ اور خوشبو تمباکو والے پان یہ منع ہے. تیز تمباکو والا پان, خوشبو والا پان, الائچی والا پان منع ہے. سادہ پان کھا سکتے ہو, سگریٹ سے احتیاط کرو. احرام کی حالت میں خوشبودار کپڑا, ٹیشو پیپر, صابن, شیمپو وغیرہ منع ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے. سب سے پہلے تو خوشبودار کپڑا, جس کپڑے پر خوشبو لگی ہو, چاہے وہ آپ کی احرام کی چادریں ہوں, چاہے وہ چادر جو زمین پہ بچھی ہوئی ہو اس پر بیٹھتے ہو, سب منع ہے, بالکل استعمال نہیں کر سکتے. ٹیشو پیپر یہ اس لیے لکھا ہے کہ آپ جب جہاز میں ہوں گے, کھانے کے ساتھ آپ کو ایک پیکٹ دیا جائے گا ویٹ ٹیشو, تیز خوشبو ہوتی ہے. اگر آپ نیت کر چکے ہو تو اس کو اٹھا کر پہلے ہی پھینک دیں, ورنہ بد احتیاطی میں ایسا نہ اس کو کھول کر اس سے ہاتھ صاف کر لیں, دم پڑنے کا خطرہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہماری پاکستانی ایئر لائنز کے اندر آپ کو اکثر 90-95% شیزان کی مصنوعات دی جاتی ہیں, جیم, جیلی اور جوسز تو لازمی دیے جاتے ہیں. ایمانی غرض کا تقاضا یہ کہ اس کو استعمال نہ کریں, اور ایک بات ضرور کہہ دیں ایئر ہوسٹس کو کہ بھائی یہ نہ دو, کسی کو بھی نہ دو, رکھا نہ کرو. کہنے سے فرق پڑے گا نہیں, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کم از کم ہمارا شمار وہ ایک چڑیا کے پانی ڈالنے والا معاملہ تو ہو جائے گا نا, جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, تو اس کو استعمال نہ کریں. صابن کا استعمال منع ہے, شیمپو کا استعمال منع ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بغیر خوشبو والا صابن استعمال کریں, نہیں کر سکتے بھائی, وہ بھی نہیں کر سکتے. خوشبو والا تو کر ہی نہیں سکتے ہیں, بغیر خوشبو والا بھی کیوں نہیں کر سکتے, مسئلہ سمجھیے. احرام کی حالت میں بدن کا میل کچیل دور کرنا یہ مکروہ ہے. اب وہ صابن سے رگڑ کے صاف کرو گے, چاہے خوشبو والا ہو چاہے بغیر خوشبو والا ہو, منع ہے. ہاں, بغیر خوشبو والے صابن کب استعمال کر سکتے ہو, جب بدن کے اوپر کہیں ناپاکی لگی ہو, بیت الخلا جاتے ہو, فراغت, پیشاب, پخانہ وغیرہ کرتے ہیں, بدن پر, ہاتھ پر ناپاکی لگ جاتی ہے, تو بغیر خوشبو والا صابن استعمال کریں, اس سے ناپاکی دور کر لیں. نہا نہیں سکتے, چہرہ نہیں دھو سکتے, اس سے ناپاکی دور کی جا سکتی ہے.
تو ان چیزوں کا خیال کریں. ازدواجی تعلقات بھی منع ہے، بلکہ ہر وہ بات جو خواہشات کو ابھارنے والی ہو سب منع ہے. احتیاط کریں، اس حالت میں شیطان بہت ورغلاتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا حج بہتر ہو، تو تھوڑا سا احتیاط کریں. کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بدن پر پیدا ہونے والی جو جو ہوتی ہے سر میں داڑھی میں، اس کو بھی نہیں مار سکتے ہیں. تو یہ کچھ ممنوعات احرام تھے مشہور جن سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے. اب آتے ہیں نیت کی طرف. آپ سب لوگ ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حج پر جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم حج کی نیت کرتے ہیں. ہم نے حج کی نیت نہیں کرنی ہے. ہم یہاں سے جب احرام باندھیں گے ہم نیت کریں گے عمرے کی، اس لیے کہ ہم حج تمتع کرتے ہیں. تفصیل آگے بتاؤں گا جب ہمارا ابھی حج شروع ہوگا. حج تمتع میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، پھر حج کے دنوں کا انتظار کر کے حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں. تو اگر آپ نے یہاں سے حج کی نیت سے احرام باندھا تو دم دینا پڑ جائے گا. تو آپ جب احرام باندھو گے تو آپ نیت کرو گے عمرے کی. نیت کیا ہوگی جناب؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عربی الفاظ یاد کریں، فضائل بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں نیت کیا کرتے تھے. تو جو الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوں اس کی نقالی ہم کریں گے، ہمارا اجر بڑھتا جائے گا. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہوتا ہو، ذہن کمزور ہے، عمر زیادہ ہے، اردو میں کہہ لیں کہ اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے، قبول فرما لیجئے. یہ نیت ہو گئی. یہ دل میں بھی کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. نیت کے فوراً بعد آپ پڑھیں گے تلبیہ. تلبیہ مرد حضرات بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز میں. لبیک اللہم لبیک الی آخر یہ پورا تلبیہ پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ نیت اور تلبیہ دونوں ایک ساتھ ہوگا، الگ الگ نہیں ہوگا. نیت کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا، بہت بعد میں جا کر پڑھا، یا تلبیہ پڑھا اور نیت نہیں کی، آپ احرام میں داخل نہیں ہوگے. نیت پلس تلبیہ دونوں ایک ساتھ کرنا ہوگا تو آپ احرام میں داخل ہوں گے، ورنہ احرام میں داخل نہیں ہوں گے. اور یہ تلبیہ ایسی مبارک چیز ہے، اس کو حاجی کا ترانہ کہا جاتا ہے. مختصر وقت کا تحفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حاجی جب تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھر، درخت اور کنکریاں اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں. وہ مشرق تک، وہ مغرب تک، تمام کی تمام یہ بے جان چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہے. تو ان تمام کا اجر کس کو ملنا ہے؟ اس حاجی کو ملنا ہے. حاجی شرماتا نہیں پڑتا، نہ جانے کس بات کی شرم ہے. معذرت کے ساتھ ہم برا بھلا کہتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں لوگوں پر. تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھتے بیٹھتے لیٹے، نماز کے بعد چڑھائی پر جاتے ہوئے، اترتے ہوئے، ادھر جاتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے ہر وقت تلبیہ پڑھا کرتے تھے. تو اس شرم کو توڑنے کے لیے اور مجھے بھی اجر مل جائے، ایک بار میرے ساتھ آپ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک. اچھا دیکھیں، یہ پڑھانے کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. تلبیہ اجتماعی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اجتماعی اگر پڑھنا ہو تو ایک ساتھ پڑھیں گے. امام اور مقتدی والا انداز نہیں ہوگا کہ امام اللہ اکبر کہے تو پھر پیچھے مقتدی اللہ اکبر کہے. نہیں، سب کے سب ایک ساتھ تلبیہ پڑھیں گے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بس میں، ہوائی جہاز میں ایک بندہ آگے کھڑا ہو کر تلبیہ پڑھانا شروع کرتا ہے، پیچھے پیچھے باقی لوگ پڑھتے ہیں. طریقہ غلط ہے. اگر اجتماعی پڑھنا ہے تو سب کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا. میرے ساتھ پڑھیں ایک بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ احرام میں داخل ہو گئے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ تلبیہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی زبان کا ہلانا ضروری ہے. نیت دل میں ادا کر سکتے ہو، تلبیہ دل میں نہیں پڑھ سکتے ہو. تلبیہ کے لیے زبان کے ہلانا، کم از کم اتنی زور سے پڑھنا کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آ جائے، اتنا ضروری ہے، ورنہ آپ احرام میں داخل نہیں ہوگے. تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام میں داخل ہو گئے، جہاز میں سو جائیں. یہ ان حضرات کے لیے جن کی فلائٹ جدہ کی ہے. جو مدینہ منورہ جائیں گے وہ گھر کے کپڑوں میں جائیں، گھر کے کپڑوں میں مدینہ منورہ چلے جائیں. پھر وہاں سے جب مکہ مکرمہ آئیں اس وقت احرام باندھ کر آئیں. جدہ اترنے کے بعد
जब आपको इमिग्रेशन और तमाम मराहिल से गुजरने के बाद बस में या ट्रेन में आपको पहुंचा दिया जाएगा आपके होटल के करीब। होटल पहुंचने के बाद करने वाला काम क्या है? सबसे पहले आपने अपने सामान को इकट्ठा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सामान जमा करें, काउंटर पर जाएं, चाबी लें, काउंटर पर जाएं, होटल के 6-7 कार्ड ले लीजिए, अपनी जेब में भी रखें, घर वालों को भी दें, इसलिए कि आप में से अक्सर का होटल शटल होगा, बस वाला होगा। जब उम्रा करके वापस आएंगे ना, होटल नहीं मिलना आप लोगों को, खास करके खवातीन को तो बिल्कुल ही नहीं मिलना है। जेब में कार्ड होगा, किसी को दिखाओगे वो आपको पहुंचा देगा कि फला बस में बैठ जाओ, फला रास्ते पर चले जाओ, होटल पहुंच जाओगे। ये कार्ड लाजमी जेब में रखना है। फिर कमरे में चले जाएं, फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम चले जाएं, नहाना करना हो, बदन पे पानी डालना हो कर लें, भूख लगी हो खाना खा लें। मशवरा ये 4-5 घंटे सो जाएं, थके हुए आ रहे हैं पीछे से। एक तो पूरे दिन के जागे होंगे, लोगों को मिलना मिलाना काफी रहा है, जाकर आए हैं, सफर की मशक्कत, तो बेजारी में उमरा नहीं करना है, सो जाए 4-5 घंटे। जब उठ जाए, नींद पूरी हो जाए, अब उठें और अपने बस में बैठकर या पैदल जिस तरह भी आप जाते हैं हरम में जाएं। हरम पहुंचने के बाद देखिए एक तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले करने वाला काम यह है कि देखिए हमारी वर्कशॉप थोड़ी सी लंबी इस वजह से होती है कि हम एहतियातें और थोड़े से वो मामलात बताते हैं जिसकी वजह से आप परेशानी से बच सको, वरना उम्रा 10 मिनट में, हज 10 मिनट में पूरा हो जाता है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आप वहां पर जाओ तो इन जो कॉमन परेशानियां है ना उनसे आप बच सको। तो ये हरम के अंदर ये मुख्तलिफ मकामात है, आपने करना ये कि मताफ में पहुंचकर किसी एक पॉइंट का इंतखाब करना है, घर वालों को बताना है ये पिलर है, ये सुतून नंबर है, ये दरवाजा नंबर है, ये जूते का शेल्फ नंबर है। हम तवाफ के बाद यहां पर मिलेंगे, इसलिए कि तवाफ में आप बिछड़ जाओगे। क्यों बिछड़ोगे आगे चलकर बताता हूं, बिछड़ जाओगे। अगर कोई एक पॉइंट तय नहीं करोगे पूरा दिन एक दूसरे को ढूंढते रहोगे, तो एक पॉइंट तय करो कि तवाफ के बाद हमने यहां पर एक दूसरे को मिलना है, यह तय हो जाए। अब आगे बढ़े जनाब, अब समझते हैं कि उम्रा कहते किसको है। उम्रा 4 काम करने का नाम है, एक एहराम, एक तवाफ, एक सर सही और सर के बाल साफ करना। ये 4 काम करेंगे आपका उम्रा पूरा हो जाएगा, उम्रा मुकम्मल। और ये उम्रा आपके सफर में जिस दिन चाहे कर सकते हो, दिन में 6 उम्रे करो, 10 उम्रे करो, रोजाना करो, जब चाहे कर सकते हो, बस 5 दिनों में नहीं कर सकते हो। 9 ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक ये 5 दिन हज के दिन होते हैं, इनमें उम्रा करना मना है, करोगे तो दम देना पड़ेगा। इन 5 दिनों में उम्रा नहीं करना है, ये हज के दिन होते हैं। बाकी जितने दिन आप रहते हो, जितने उम्रा करना चाहते हो कर सकते हो। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, बता रहे हैं कि 4 चीजों बता रहे हैं इंशाल्लाह। मस्जिद में जब आप दाखिल होते देखें सुन्नतों के एहतिमाम के साथ दाएं कदम रखें, दुआओं के एहतिमाम के साथ दाखिल हो, जैसे मस्जिद में दाखिल होते हैं। एहतिकाफ की नीयत भी कर लें, आपने 8-10 घंटे गुजारना है मस्जिद के अंदर, 6 घंटे 7 घंटे गुजारना है, बीवी के साथ गपशप भी करोगे, ठीक है, गपशप करनी है, खुशके जीवन बनकर नहीं जाना है। बाज लोग ऐसे सूफी बन जाते हैं वहां पर, बीवी भी कहती है ना जाने किसके साथ सफर पर आ गई हूं, या अक्सर औरतों को हैजा हो जाता है इबादत का, ऐसी बन जाती है कि शौहर, अभी खैर गीबत हो जाएगी छोड़ नहीं बताता, ऐसा मामला बन जाता है कि शौहर भी परेशान होता है कि ये अफलातून पाकिस्तान में तो नहीं थी मेरे साथ, कहां से आ गई है। ऐसा नहीं करना, अल्लाह इस सफर में मोहब्बतों को बढ़ाता है, खूब मोहब्बतें बढ़ती तो गपशप करनी है, वरना पूरा सफर लड़ते रहोगे। तो जब गपशप भी करोगे, बातचीत भी करोगे, तो एहतिकाफ की नीयत के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाएं। जब हरम में आप दाखिल होंगे मस्जिद के अंदर, चलते 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 एक मकाम ऐसा आएगा जहां से आपको बैतुल्लाह नजर आना शुरू होगा। जैसे इस दरवाजे से दाखिल होंगे आपको मिंबर नजर आता है, तो वैसे एक पॉइंट पर आकर आपको बैतुल्लाह नजर आएगा। मुजर्रबात में से है कि बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़े तो दुआएं कबूल होती हैं। हालांकि आपकी दुआएं अभी से कबूल होना शुरू हो गई, आप तमाम मुस्तजाब दावत हो चुके हो, कसम उठाकर कह सकता हूं। यकीन ना आए, अभी दुआ मांगे और 24 घंटे में पूरा ना हो तो मुझसे सवाल करें। आप मुस्तजाब दावत हो चुके हो, कई सालों का हमारा ये तजुर्बा है, बस आपको यकीन होना चाहिए। तो दुआएं मांगे,
रास्ते से एक तरफ खड़े हो जाएं, जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा दुआएं मांगे, जल्दबाजी ना करें, वहां गए इस काम के लिए, तो जितनी देर हरम में रह सकते हो रहें आप। अच्छा जी, तो जनाब उमरा मैंने कहा था 4 काम करने का नाम है। एक पहला एहराम, हम नियत कर चुके, तलबिया पढ़ चुके। अब हम आते हैं मताफ में। मताफ कहा जाता है जिस जगह पर तवाफ किया जाए। आने से पहले इस बात को समझ लें कि वुजू जरूरी है तवाफ के लिए, बगैर वुजू के तवाफ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कोई माजूर है जिसका वुजू का इश्यू रहता है, वो बाद में अलग से मसला मुझसे पूछ ले कि वो क्या करेगा। अच्छा जी, इस्तिबा, तवाफ शुरू करने से पहले एक काम आपने और करना है, वो ये कि अब इस्तिबा करना है। इस्तिबा कहा जाता है दाएं कंधे को खुला करना। ये इस्तिबा का अमल मैंने शुरू में आपको मना किया था। याद रखने के लिए, आसानी के लिए उसूल समझ लें। ये इस्तिबा आपके पूरे सफर में सिर्फ तवाफ में होगा, तवाफ के अलावा कभी भी नहीं होगा। मुकम्मल तवाफ 7 चक्करों में होगा, और तवाफ के अलावा कभी भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। तो ये उसूल जहन में रखें। बाकी सही में लोग करेंगे, हज के दौरान करेंगे, सब गलत है। तो ये इस्तिबा सिर्फ तवाफ के 7 चक्करों में होगा। तो इस्तिबा कर लिया आपने जनाब। अब जो तलबिया हमने शुरू में पढ़ना शुरू किया था, उस तलबिया को पढ़ना भी बंद कर दें। इसका वक्त खत्म हो चुका। बाकी जिक्र अस्कार करते रहे, लेकिन तलबिया का वक्त खत्म हो चुका। ये काम भी आपका पूरा हुआ। अब आपने बैतुल्लाह के सामने आ जाए हजर अस्वद से पहले, और तवाफ की नीयत करनी है। किस तरह करेंगे जनाब? कि अल्लाह मैं उम्रे का तवाफ करना चाहता हूं, आप इसको आसान फरमाइए और कबूल फरमा लीजिए। ये तवाफ की नीयत हो गई, इतनी काफी है, दिल में कर सकते हैं। तवाफ की नीयत हो गई। अब आपने हजर अस्वद के सामने आना है। सामने किस तरह आएंगे? इतना सारा रश है, कोई लाइन लगी हुई नहीं है। आसान हल यह है कि पीछे की जानिब, जैसे मिंबर है, इसके पीछे की जानिब इतने सारे सुतून है। इन सुतूनों पर, तमाम फ्लोर्स के ऊपर, हर मंजिल के ऊपर ये ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। आपने करना यह है, ऐसे खड़े हो जाएं कि ये लाइट या तो आपके आगे हो या आपके पीछे हो। बस इस तरह खड़े हो जाएं, यानी इस सुतून के आगे खड़े हो जाएं, ये इस सुतून के पीछे खड़े हो जाएं। गोया आप इस वक्त हजर अस्वद के ऐन सामने खड़े हो गए, सामने आ गए। अब आपने करना है इस्तिकबाल। इस्तिकबाल किस तरह करेंगे जनाब? मर्द हजरात हाथों को कानों तक उठाएं जैसे कि नमाज में उठाते हैं। खवातीन हाथों को कंधों तक उठाएं जैसे कि नमाज में उठाती हैं, और एक बार पढ़ें बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। ये इस्तिकबाल हो गया। ये पूरे तवाफ में एक बार होगा। इस्तिकबाल हो गया। अब अगला काम पर आते हैं। कितने काम किए हमने? हमने तवाफ की नियत की, हमने तलबिया पढ़ना बंद किया, हमने इस्तिबा किया, हमने इस्तिकबाल किया। अब अगला काम है इस्तिलाम। इस्तिलाम कहा जाता है हजर अस्वद को चूमना, बोसा देना। लेकिन रश की वजह से अब हजर अस्वद तक पहुंच नहीं सकते, और वहां पर खुशबू लगी होती है, तो खुशबू से आपने दूर रहना है। तो अब इस्तिलाम यानी हजर अस्वद को बोसा देना, ये काम तो अब नहीं कर सकते। करेंगे क्या? दूर से इशारे से बोसा देंगे, फ्लाइंग किस। आसान इस्तिलाह इसलिए बता रहा हूं कि अरबी याद ना रहे तो ये हमारी जो रूटीन के नाम है ना हजरत, ये याद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इशारा इस्तिलाम, दूर से हजर अस्वद को बोसा देना है। तरीका, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल यूं सामने करें, गोया आपके हाथ हजर अस्वद पर रखें। उसके बाद चाहें तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह लें, नहीं तो हाथों को यूं चूम लें। यह आपका इस्तिलाम हो गया। कितने काम किए? हमने तवाफ की नियत की, हमने तलबिया पढ़ना बंद किया, हमने इस्तिबा दाएं कंधे को खुला छोड़ा, हमने इस्तिकबाल किया, और हमने इस्तिलाम किया। दौरान एहराम आपने बैतुल्लाह से दूर रहना है। बैतुल्लाह के कोने कोने पर खुशबू लगी होती है, फिलहाल दूर रहें। बाद में जब एहराम उतर जाए, उसके बाद अंदर आकर भले आप घर के कपड़ों में या जिस तरह चाहें आकर बैतुल्लाह से चिमटे, दुआएं मांगे, बोसा दें, आंसू बहाएं, फिलहाल ना जाएं आप। अच्छा जी, इतने काम हो गए। अब एक काम और करना है। इस्तिलाम के बाद आपने चक्कर लगाना शुरू करना है, लेकिन चक्कर लगाने से पहले 2 चीजें जहन में रखें। एक तो ये कि
दौरान तवाफ आपने बैतुल्लाह को देखना भी नहीं, बैतुल्लाह की तरफ सीना भी नहीं करना, बैतुल्लाह की तरफ पुष्ट भी नहीं करनी, इसलिए कि तवाफ मानिंद है नमाज के। नमाज में जैसे दाएं बाएं देखना मना है, वैसे ही तवाफ में भी दाएं बाएं देखना मना है। जितना तवाफ आप बैतुल्लाह की तरफ सीना या पुष्ट करके करेंगे, उतना हिस्सा दोबारा लौटाना पड़ेगा, वो मुकम्मल नहीं होगा। गलती से धक्का लग गया, कुछ हो गया तो खैर है, जानबूझकर करेंगे तो उसको लौटाना पड़ेगा दोबारा। तो पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये करना है कि मर्द हजरात इब्तिदाई 3 चक्कर में रमल करेंगे। रमल कहा जाता है पहलवानों की तरह तेज कदमों के साथ कंधों को उचका कर चलना, पंजों के बल चलना, एड़ियों के बल नहीं, पंजों के बल, पंजों के बल कंधे उचकाकर अकड़ाकर तेज कदमों के साथ चलना, दौड़ना नहीं, इसको कहा जाता है रमल। सिर्फ मर्द हजरात, खवातीन आम रफ्तार से चलेंगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि खवातीन और मर्द बिछड़ जाएंगे, कि मर्दों की रफ्तार तेज होगी, खवातीन आहिस्ता चलेंगी, बिछड़ जाएंगी। तो एक पॉइंट का इंतखाब करें ताकि तवाफ के बाद मिल सके एक दूसरे को। तो ये रमल इब्तिदाई 3 चक्करों में होगा। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं। और ये सिर्फ उस तवाफ में होगा जो आप एहराम में करेंगे, जिसके बाद सही करनी होगी। हर तवाफ में नहीं होगा, जो घर के कपड़ों में तवाफ करेंगे नफिल तवाफ, उसमें ही काम नहीं होगा। चलते चलते आप बैतुल्लाह के तीसरे कॉर्नर पर जब पहुंचेंगे ना, जिसको इसको कहा जाता है रुकने यमानी, 3rd कॉर्नर, इस रुकने यमानी का मुस्तहब तरीका यह है कि इसको दोनों हाथ लगाएं या सिर्फ दायां हाथ लगाएं। यह मुस्तहब अमल है, लेकिन इस पर भी खुशबू लगी होती है, आप ये काम नहीं करेंगे। और मुस्तहब यही है कि बस या तो 2 हाथ लगाएं या दाएं हाथ लगाएं, दूर से इशारा करना दुरुस्त नहीं है। तो जब ये काम आप नहीं कर सकते तो चुपचाप इसके पास से गुजर जाएं। लोगों को आप देखेंगे दूर से इशारा करते हो, आपने नहीं करना है, ना वो सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ना कोई अमल है, बस चुपचाप इसके पास से गुजर जाएं। चलते चलते आप हजर अस्वद तक पहुंचेंगे। अलबत्ता एक बात और ज़हन में रखें कि रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दुआ पढ़ना साबित है, मसनून है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इसको पढ़ने का एहतिमाम करें। वैसे भी बड़ी जामे दुआ है, दुनिया आखिरत दोनों को मांगा गया इसमें। तो चलते चलते जब हजर अस्वद पर आप पहुंच जाएंगे तो आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। फिर इस्तिलाम करें, फिर रमल के साथ चलना शुरू करें और हजर अस्वद तक पहुंचे, 2 चक्कर हो गए। फिर इस्तिलाम करें, फिर रमल के साथ चलना शुरू करें, हजर अस्वद पर आए, 3 चक्कर हो गए। फिर इस्तिलाम करें, अब बगैर रमल के 4था चक्कर आपने लगाना है। बाकी 4 चक्कर बगैर रमल के आप आम रफ्तार से चलते हुए पूरे करें। हर चक्कर के शुरू में एक बार इस्तिलाम करेंगे, 7 चक्करों के शुरू में 7 इस्तिलाम, 7वां चक्कर पूरा होने के बाद एक और इस्तिलाम, गोया 7 चक्कर लगाना और 8 मर्तबा इस्तिलाम करना, इसको तवाफ कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो जनाब ये हमारा हो गया तवाफ मुकम्मल। तवाफ मुकम्मल होने के बाद जैसे कि मैंने कहा था कि इस्तिबा तवाफ के अलावा कहीं पर भी नहीं होगा, तो अब कंधे को ढांप लीजिए। कंधा ढांपने के बाद अब आप लोग थक चुके होंगे, काफी चले हुए हो ना घर से पाकिस्तान से, 1-1.5 घंटा बैठ जाएं, आधा घंटा आराम कर लें, सुकून से बैठें, बैग के अंदर कुछ खाने पीने की चीज ले गए, खा पी लें, जमजम पिए, बैठ जाए, आराम कर लें, ताकि फ्रेश होकर अभी आपने सही करनी है। सही में बंदा थोड़ा थकता है। ठीक है जनाब, जब आराम हो जाए, बल्कि आराम अभी ना करें, बल्कि 2 रकात पढ़ने की बात करें। वो 2 रकात कौन सी है? मकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे चले जाएं, रश हो तो ना जाएं, पूरी मस्जिदुल हराम में कहीं पर भी ये 2 रकात पढ़ लें, जिसको वाजिबुत तवाफ कहा जाता है। ये 2 रकात हर तवाफ के बाद पढ़ना लाजिम है, हर तवाफ के बाद, चाहे नफिल तवाफ हो, वाजिब तवाफ हो, फर्ज तवाफ हो, सुन्नत तवाफ हो, कोई भी तवाफ कर रहे हो। अलबत्ता अगर मकरू वक्त हो तो अदा ना करें, बल्कि मकरू वक्त के बाद, यानी पढ़नी जरूर है, लेकिन चूंकि ये मकरू वक्त में आपने तवाफ किया, जैसे कि असर की नमाज के बाद काफी सारा वक्त होता है, लोग 2-2 तवाफ करते हैं। 2 तवाफ का मतलब 14 चक्कर, जब भी लफ्ज तवाफ आएगा मतलब 7 चक्कर,
تو عصر سے مغرب تک لوگ دو طواف کر جاتے ہیں، تو عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، تو اس وقت نوافل نہ پڑھیں، بعد میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد یا اگلے دن پڑھ لیں، پڑھنا ضروری ہے۔ اب مکروہ وقت کون سا ہے وہاں پر؟ ان مکروہ اوقات میں طواف کر سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو فجر کی نماز سے اشراق کے وقت تک، ان اوقات میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا عصر کی زوال کے وقت، زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ حرمین میں ظہر کی اذان سے احتیاطاً 10-12 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت ہے عصر کی نماز سے کے بعد سے غروب تک۔ ان تین اوقات میں آپ طواف کر سکتے ہو، نوافل نہیں پڑھ سکتے، نوافل بعد میں پڑھو گے۔ تو نوافل پڑھنے کے بعد آپ آرام کر لیں، پھر ملتزم پر آئیں۔ ملتزم دیکھیں، یہ باب کعبہ کا جو کارنر ہے دروازہ، اس سے لے کر حجر اسود تک یہ 2 سوا 2 2.5 گز کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ خوشبو لگی ہوتی ہے، دور کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں، زمزم پر آ جائیں، پیٹ بھر کر پانی پیئیں۔ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا ہے، آپ نے پیٹ بھر کر زمزم پینا ہے۔ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم پینے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے سعی۔ تیسرا کام سعی کہا جاتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہا جاتا ہے۔ سعی پر جانے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ جو طواف کے شروع میں کیا تھا، استلام۔ یہ استلام نمبر 9، 9واں استلام اور عمرے کا آخری استلام۔ تو کل 9 استلام ہوتے ہیں عمرے میں، جس میں 8 استلام آپ نے کیے تھے طواف میں، اور 9واں اور آخری استلام سعی شروع کرنے سے پہلے کریں گے۔ استلام کے بعد آپ صفا پہاڑی پر چلے جائیں۔ پہاڑی پر پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے یہ بورڈ دیکھنا ہے کہ واقعی آپ صفا پہاڑی پر ہو، اس لیے کہ راستہ نکلتا ہے مروہ پہاڑی کی طرف، وہاں سے شروع نہیں کرنا آپ نے۔ صفا پہاڑی پر جب آپ نے یقین کر لے کہ واقعی میں اس پہاڑی پر ہوں، اب آپ نے تھوڑا سا پہاڑی چڑھیں جہاں سے بیت اللہ نظر آنا شروع ہو، اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو، ورنہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجئے۔ یہ سعی کی نیت ہو گئی۔ پھر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو خط لکھا، 15 مقامات کی نشاندہی کی جہاں پر کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آخر میں سلائڈ شیئر کر دوں گا میں آپ کو، کثرت سے دعائیں وہاں پر قبول ہوتی، جس میں سے ایک مقام یہ ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی ہے، سکون سے کھڑے وہ دعائیں مانگے، یہی کام کرنے گئے وہاں پر، ہوٹل پہنچ کر ہم نے کوئی کام نہیں ہے تو سکون سے دعائیں مانگے، دعائیں مانگ کر تھک جائے، اب آپ نے مروہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع کرنا ہے، جیسے کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو اپنے سر کے اوپر ایک جگہ آئے گی جہاں سے سبز لائٹیں نظر آئیں گی، لٹکی ہوئی سبز لائٹ ہے، اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ یہ میلین اخضرین کا ایریا جو ہے، یہاں پر مرد حضرات اپنی رفتار کو تیز کریں، دوڑنا نہیں ہے، تھوڑی سی تیز کر دینی ہے بس، خواتین نہیں، خواتین آہستہ۔ اور رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، اس کو پڑھیں۔ میلین اخضرن ختم ہو جائے، اپنی رفتار نارمل کر لیں، اور چلتے چلتے آپ مروہ پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں، تصویر لگانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں لوگوں نے استباح کیا ہوا ہے۔ یہ استباح آپ نے نہیں کرنا ہے، استباح فقط طواف میں ہوگا۔ تو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کوئی کام نہ کریں، جو سیکھا ہے بس اس پر عمل کریں، کوشش کریں کہ آپ کا سیکھا ہوا لوگ دیکھ کر کریں۔ تو وہاں جانے کے بعد لوگوں کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کام۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر وہی سارے کام کریں جو صفا پر کیے تھے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں۔ دعاؤں کے بعد اب دوبارہ صفا پہاڑی کی طرف چلنا شروع کریں۔ میلین اخضرن آئے، پھر رفتار کو تیز کریں، میلین اخضرن ختم، رفتار نارمل کریں، چلتے چلتے صفا پہاڑی پر پہنچ گئے، آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ دیکھیں نقشے سے بتایا اس لیے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں۔
जब आप इस्तिलाम के बाद सफा पहाड़ी पर पहुंचे थे, आपने यहां पर नियत की थी, आपने यहां पर दुआएं मांगी थी और उसके बाद मरवा पहाड़ी की तरफ चलना शुरू किया था। रास्ते में मिलेन अखजरन आया, आपने रफ्तार को तेज किया, मर्द हजरात ने। मिलेन अखजरन खत्म होने के बाद रफ्तार को नॉर्मल करके चलते हुए मरवा पहाड़ी पर पहुंचे तो आपका ये एक चक्कर हुआ। लोग आधा शुमार करते हैं, ये आधा नहीं पूरा हो गया। अब मरवा पहाड़ी पर वही सारे काम दुआओं के एहतिमाम के बाद अब आपने दोबारा सफा की तरफ चलना शुरू करना है। रास्ते में मिलेन अखजरन आए, फिर रफ्तार तेज करें, मिलेन अखजरन खत्म, रफ्तार नॉर्मल, सफा पहाड़ी पहुंच गए, आपके 2 चक्कर हो गए। फिर सफा पर वही काम दोबारा करें, दुआएं मांगे और सफा से मरवा चलते हुए जाएं। मरवा पहुंचने के बाद 3 चक्कर, फिर मरवा पर सारे काम वही करें, मरवा से दोबारा सफा पर जाएं, 4 चक्कर, फिर दुआओं का एहतिमाम, सफा से मरवा पहुंचे 5 चक्कर, फिर दुआओं का एहतिमाम, मरवा से सफा 6 और सफा से मरवा 7। गोया आपका सफर जो सफा से शुरू हुआ था मरवा पहाड़ी पर पहुंचकर खत्म हुआ, ये 7 चक्कर आपके पूरे हुए। हर चक्कर में जब आप मिलेन अखजरन पर पहुंचेंगे तो अपनी रफ्तार को तेज करेंगे। आपके 7 चक्कर पूरे हुए। 7 चक्कर पूरा होने के बाद आपकी सही मुकम्मल हो गई। 3 काम आपके हो गए, एहराम मुकम्मल, तवाफ मुकम्मल, सही मुकम्मल। चौथा काम सर के बाल साफ करना। इसको भी समझिए, अक्सर गलतियां सर के बाल साफ करने में होती है, अच्छी तरह समझिए। वो क्या है जनाब? सर के बाल साफ करने के 2 तरीके, मर्दों को बता रहा हूं 2 तरीके। या तो वो टिंड करवाएं जिसको हलक कहा जाता है, या कसर करवाएं। कसर कहा जाता है पूरे सर से तकरीबन 1.25 इंच के बराबर, 1 इंच से ज्यादा बाल काटना, इसको कसर कहा जाता है। लिहाजा अगर आपके सर पर 1 इंच से 1.25 इंच से बड़े बाल हैं तो आप कसर कर सकते हैं, आप ट्रिमर चला सकते हैं। अगर 1 इंच से छोटे बाल हैं तो आप कसर नहीं कर सकते हैं, आपको टिंड करवानी होगी, रेजर फेरना होगा। ठीक है, तो 2 तरीके। एक बात और समझिए कि बार बार उम्रा करने के आदी हैं, आपने सुबह उम्रा किए, शाम को दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, तो याद रखिए एहराम जब तक नहीं खुलेगा जब तक सर पर उस्तरा नहीं फेरेंगे। सर पे बाल हो या ना हो, उस्तरा फेरना जरूरी है। 1 घंटे बाद उम्रा करें, 4 घंटे बाद उम्रा करें, सर पर उस्तरा फेरना होगा। दूसरी बात, मरवा पहाड़ी पर कुछ हजरात कैंची लेकर खड़े होते हैं, थोड़े से यहां से, थोड़े से यहां से, थोड़े से यहां से बाल काट दिए। ये तरीका गलत है, ऐसा किया तो दम देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप हलक करवाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक यानी टिंड करवाने वाले के लिए 3 मरतबा रहमत की और 3 मरतबा मगफिरत की दुआ फरमाई, और कसर करने वाले के लिए 1 मरतबा रहमत और मगफिरत की दुआ की। तो ये तो था मर्दों का मामला। खवातीन अपने बैग के अंदर कैंची लेकर आए, मरवा पहाड़ी पर खुद अपने हाथों से बाल काट लें। तरीका क्या है? अपनी चुटिया को आगे जमा करें, नीचे से 1.25 इंच के बराबर, उंगली के 1 पोर के बराबर बाल काट लें। पहली दफा चूंकि खवातीन को बाल काटने की आदत होती नहीं है, नीचे से नोकें निकली हुई होती हैं, बाल छोटे बड़े होते हैं, पहली दफा थोड़े ज्यादा बाल काट लें। उसके बाद जब जब उम्रा करें नीचे से 1 इंच के बराबर बाल काट लें। खुद भी काट सकती हैं, साथ आपके कोई खवातीन है उन्हें बोल दे वो काट दें, साथ महरम मर्द हैं वो काट दें। वैसे ही मर्द हजरात खुद भी काट सकते हैं, साथ कोई दूसरे मर्द वो काट सकते हैं, साथ में कोई महरम खवातीन है वो भी काट सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि दोनों की सही हो चुकी हो। दोनों सही कर चुके हैं तो एक दूसरे के बाल काट सकते हैं, भले अभी अपने बाल काटे हों या ना काटे हों। तो उम्मीद है ये मसला भी समझ में आ गया होगा। तो सर के बाल साफ करने का मरहला भी हुआ खत्म। जब सर के बाल साफ कर दिए तो आपका उम्रा हो गया मुकम्मल। अब आप जाएं, नहाएं, गुस्ल करें, घर के कपड़े पहने, तमाम पाबंदियां खत्म हो गए, खुशबू लगाएं, सब कुछ आपके लिए हलाल हो गया। हस्बे मामूल घर के कपड़े पहन ले, सिले, जो चाहे करें, बिल्कुल। बस हाँ, हुदूद हरम के अंदर है तो आदाब का ख्याल रखना है, क्योंकि वहां कुछ चीजें मना है जो यहां आम हालात में मना नहीं है। झगड़ा और फिस्को फुजूर, वहां के दरख्त वगैरह काटने की चीजें मना है, बाकी पाबंदियां आपकी खत्म हो चुकी हैं वहां से। तो अब आम मामूल की जिंदगी में आप आ गए हैं। वहां रहते हुए जब तक हज नहीं होता तो इस दौरान 2 काम कर सकते हैं, चाहे तो कसरत से उम्रा करें और चाहे तो कसरत से तवाफ करें, जिसमें आपको राहत हो, जिसमें आपको आसानी हो, ये करते जाए। बाकी वक्त आप गुजारें वहां पर।
تو یہ ہو گیا ہمارا عمرہ مکمل. اب آتے ہیں حضرت ٹھنڈا 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 ٹھنڈا. اب آتے ہیں حج کی طرف. عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے انتظار کرنا ہے حج کے دنوں کا، جن کی شروع کی فلائٹ ہے. اس دوران آپ عمرے کرنے چاہیں جتنے چاہیں کر لیں، طواف کرنے چاہیں کر لیں. بس جب حج کے ایام شروع ہوں تو اب آپ نے حج کرنا ہے. اب حج ہوتا ہے 3 طریقوں سے، 3 طریقے کار ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو چاہیں حج کر لیں، جو چاہیں حج کریں. تینوں طریقوں سے مختصراً بتا دیتا ہوں. تفصیلی طریقہ حج تمتع کا ہوگا، چونکہ ہم میں سے اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں. باقی 2 مختصر بتا دیتا ہوں 2 لائن کے اندر. حج قران کس کو کہا جاتا ہے؟ حج قران کہا جاتا ہے عمرہ اور حج دونوں ایک احرام میں جمع کرنا. ابھی ہم نے کیا کیا تھا؟ احرام باندھا تھا اور نیت کیا کی تھی؟ عمرے کی. عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کاٹے اور جزاک اللہ احرام اتار دیا. حج قران میں ایسا نہیں ہوگا. احرام باندھتے ہوئے دونوں نیت کریں گے، عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی، اور صحیح کرنے کے بعد سر کے بال نہیں کاٹیں گے، اسی احرام میں رہیں گے. اسی احرام میں ہم حج مکمل کرنے کے بعد سر کے بال کاٹیں گے اور احرام سے باہر آئیں گے. یہ حج قران مختصراً. حج تمتع جو ہم کر رہے ہیں تفصیلی طریقے بتا رہا ہوں. عمرے کی نیت سے احرام باندھا، عمرہ مکمل کیا، سر کے بال صاف کیے، احرام اتار دیا. اب حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھیں گے. حج افراد، حج کی نیت سے یہاں سے احرام باندھ کر گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل آخر میں جاتے ہیں، جن کے پاس وقت زیادہ نہیں، 4-5 دن کا جن کے پاس ویزا ہے اور ٹکٹ ہے. وہ کیا کریں گے؟ گھر سے ہی حج کی نیت سے احرام باندھیں گے اور وہاں جا کر ڈائریکٹ حج کریں گے، کوئی عمرہ نہیں ہوگا بیچ میں، اور حج کے بعد اپنا احرام اتار دیں گے. تو یہ حج افراد ہے. تو 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے. ہم حج تمتع یہاں پر تفصیل سے پڑھیں گے. آپ میں سے اگر کوئی حج قران یا حج افراد کرنا چاہتا ہے بعد میں پوچھ سکتا ہے. وہ حج کے ارکان دیکھیں، 3 چیزوں کے کرنے کا نام حج ہے. آپ نے اپنے پورے حج میں ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک احرام، یعنی حج یا عمرے کی نیت سے، یہاں اور لکھا ہوا ہے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا. یہ چونکہ ہمارا حج تمتع حج قران کے لیے بتایا گیا تھا. یہ حج تمتع میں کیا کریں گے؟ حج کی نیت سے احرام باندھنا، پہلا رکن. دوسرا میدان عرفات میں وقوف کرنا. تیسرا طواف زیارت. کچھ بھی ہو جائے یہ 3 کام کر کے آنا ہے تو آپ کا حج تو ہو جائے گا. باقی کوئی گڑبڑی ہوگی تو دم ادا کرنے سے پوری ہو جائیں گی. یہ 3 کام آپ نے پورے کرنا ہے. چلیں جی، اب آتے ہیں ہم حج کی طرف. حج کا پہلا دن یعنی 8 ذو الحجہ، اس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو ہم نے منا جانا ہوتا ہے. منا جانے سے ایک دن پہلے یعنی 7 ذو الحجہ کو ہم کیا کریں گے جناب؟ احرام کی تیاری کریں گے. اس سے پہلے دیکھیں یہ سلائیڈ پہلے آ گئی. یہاں پر منا کی پہچان سمجھ لیں. ہم نے 3 جگہ جانا ہے نا، منا، عرفات اور مزدلفہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی حدود کیا ہے. منا کی حدود کیا ہے؟ یہ نیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوں گے. آپ جب منا پہنچیں گے تو آپ دیکھیں اطراف میں یہ نیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ منا میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کی یقین دہانی رکھنی ہے. آپ کو معلم خود پہنچائے گا یہاں پر انشاءاللہ. منا میں پہنچنے کے بعد گڑبڑی کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جو لوگ بچھڑتے ہیں نا وہ منا میں بچھڑتے ہیں. کیوں؟ اپنے خیمے سے نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، کبھی زیارت کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، واپسی خیمے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. نشانی نہیں پتا کہ کیسے پہنچیں گے، سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پہچان کس طرح کریں گے اپنے خیمے کی وہ سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ آئی بورڈز لگے ہوئے ہیں پورے منا کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک ایسا عملہ بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی اور آپ کی زبان میچ نہیں ہوتی ہے. یا تو عربی ہوگا یا انگریز ہوگا یا کوئی اور زبان والا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے بورڈز والے خیمے دیکھنے. یہ پاکستانی خدام یہاں پر ہوتے ہیں، یہ آپ کی مدد کر لیں گے اور ان کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اگر آپ منا میں خیمہ کس طرح ڈھونڈے وہ سمجھ لیں. دیکھیں منا میں 2 طرح کے روڈز ہوتے ہیں. ایک مین روڈ جیسے یہاں باہر والا ہائی وے والا روڈ ہے، اور ایک گلیوں والا روڈ ہے، چھوٹا روڈ. پہچان کیا ہے کہ بڑی جو سڑک ہوگی اس کا نمبر 2 حصوں میں لکھا ہوگا. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے 68.
छोटी सड़क होगी उसका नंबर लिखा होगा 3 हिस्सों में, 6 to 9 लिखा हुआ यहां पर। तो जब आप बोर्ड के सामने होंगे आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर या 2 नंबर है, तो पता चलेगा कि आप छोटी सड़क पढ़ो या बड़ी सड़क पढ़ो। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए। दूसरा ये कि पहली दफा आपको आपका मुअल्लिम आपके खेमे पर पहुंचाएगा, खेमे के बाहर करीब में ही ये पोल लगा हुआ होगा लाजमी, इस पोल की आपने तस्वीर उतारनी। नंबर दूसरा हो सकता है, जरूरी नहीं ये नंबर हो, तो इसकी आपने तस्वीर उतार लेनी है ताकि आपको याद रहे कि आपका पोल नंबर क्या है। अब इस पोल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ना, इसको समझ लीजिए आप अपने खेमे से कभी बिछड़ेंगे नहीं, इसलिए कि मकतब नंबर वहां पर जो आप लेकर जाते हैं वो तरतीब से नहीं होते। हम कहते हैं हम जोन डी में है, मकतब नंबर फला है, तो मकतब नंबर तरतीब से नहीं होते। 1 के पीछे 20 हो सकता है, 20 के पीछे 98 हो सकता है, 98 के पीछे 120 हो सकता है, वो तरतीब से नहीं होते। अलबत्ता ये जो पोल्स लगे हुए हैं ना, ये तरतीब से होते हैं। इन पोल को समझेंगे कैसे? देखें, इस पोल के बीच में निशान ये खेमे का लगा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये पोल नंबर है, नीचे वाला नंबर रोड नंबर है। हमने पहले समझ लिया कि बड़ी सड़कों का नंबर 2 हिस्सों में होगा, तो इसका मतलब ये जो पोल लगा हुआ है ना, ये बड़ी सड़क पर लगा हुआ है, और सड़क नंबर क्या है? 56। आपका सड़क नंबर था 50। अब आपने क्या करना है? मैं इस वक्त 56 पे खड़ा हूं, आपने क्या करना है? 6 गलियां पीछे चले जाए, रोड नंबर 50 पर आ गए। पोल नंबर 49 है ये, आपका पोल नंबर था 99। अब आपने क्या करना है? साथ चलना शुरू करना है, 49, 50, 51, 52, चलते चलते पहुंच जाएंगे अपने खेमे तक। बहुत आसान है। तो ये पोल नंबर पढ़ने का तरीका आपके जहन में हो, आप अपने खेमों पर पहुंचेंगे, इसलिए कि खेमे के ऊपर कोई किदबा नहीं लगा होता कि फला का खेमा। यही तरीका है जिससे आप पहुंच सकोगे। तो इसकी तस्वीर ले लीजिएगा, वहां पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अब जनाब आते हैं हज के तरीके पर। तो हज शुरू करने से पहले, यानी 8 ज़ुल्हिज्जा से पहले, जिसको आप यौम तरविया कहते हैं, मिना जाने की तैयारी करनी है। कैसे करेंगे? एहराम बांधकर। एहराम कैसे बांधेंगे? जैसे कि उम्रे का एहराम बांधा था, बाल काट लें, नाखून काट लें, गैर जरूरी बाल काट लें अगर बढ़े हुए हैं तो, वरना छोड़ दें। गुस्ल करना अफजल, वरना तो वुजू भी कर सकते हैं, ठीक है, और एहराम बांध लें। हज का एहराम आप हुदूद हरम में कहीं से भी बांध सकते हैं, अपने होटल से बांध लें या चादरें पहनकर मस्जिद हराम में चले जाएं, वहां नियत करके आ जाएं। मिना पहुंचकर भी बांध सकते हैं, नियत कर सकते हैं। अलबत्ता अपने होटल में और मस्जिद हराम में बांधना बेहतर है। नियत कर लिया आपने, नियत कैसे करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, या उर्दू में कह ले, ए अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूं, आप इसको आसान फरमाइए और कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? 2 रकात पढ़ेंगे। 2 रकात पढ़ने के बाद ये सारे काम हम उम्रे में कर चुके हैं। तलबिया पढ़ेंगे, मर्द हज़रात बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता आवाज में। एक बार तलबिया पढ़ ले मेरे साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ने के बाद आप एहराम में दाखिल हो गए। वो तमाम चीजें हराम हो गई जो पहले हम पढ़कर आ रहे हैं, खुशबू, घर के कपड़े, जूता चप्पल वगैरह तमाम चीजें आपकी खत्म हो गई जनाब। अब इसके बाद ये सारी तैयारी करने के बाद आपने मिना जाना है। बस मैं या जैसे भी आपकी तरतीब होगी मुअल्लिम की तरफ से वो आपको मिना ले जाएगा। देख लें खेमे सारे एक जैसे हैं, पोल नंबर याद नहीं होगा, आप खेमों तक पहुंच नहीं सकेंगे, ठीक है जनाब। ये तस्वीर इसलिए स्किप कर रहा हूं मैं कि इसके बारे में मैंने बताया नहीं है। ये तफसीली प्रोग्राम हमारा होता है, आखिर में इंशाल्लाह इसका ऐलान कर दूंगा, बात समझ में आपको आ जाएगी मेरी। फिलहाल इसको छोड़ते हैं। तरीका क्या होगा? बेहतर तरीका तो यह है कि 8 ज़ुल्हिज्जा, जिसको यौम तरविया कहा जाता है, सूरज निकलने के बाद, फजर की नमाज के बाद, इशराक पढ़ने के बाद एहराम बांधकर आप मिना पहुंच जाएं। तलबिया पढ़ते हुए, जोर जोर से तलबिया पढ़ते हुए मिना पहुंच जाए। मिना पहुंचकर खेमे में जाएं, अपनी जगह वगैरह तरतीब बना लें, हो गया। अब मिना में आज का दिन पूरा आपने गुजारना है। मिना पहुंचकर करने वाला काम कोई भी नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आज 5 नमाजें, जोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज, ये यहां पर पढ़ेंगे आप। ये 5 नमाजें टोटल, बाकी करने का काम कुछ भी नहीं।
آپ کیا کریں گے؟ حج کا مذاکرہ کریں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے، قضا نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور بس یہ پڑھنا پڑھانا آپ کا چلتا رہے گا، تلاوت وغیرہ جو بھی کچھ کرنا آپ کرتے رہیں. حج سے متعلق کوئی کام نہیں ہے آج کے دن یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ 5 نمازیں ادا کریں. ان 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، 35-40 لاکھ حجاج ہوتے ہیں، تو بجائے 8 ذوالحجہ کے 7 ذوالحجہ کو آپ کو لے جائیں گے وہاں پر. کوئی بات نہیں، چلے جائیں، انتظامی معاملات ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک دن پہلے چلے جائیں، احرام باندھ کر جائیں. پریشانی ہے تو مینا پہنچ کر احرام باندھ لیں اگلے دن، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لوگ وہاں پر آپ کو فتویٰ دیں گے، ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں بس وہاں پر. اچھا جی، ایک کام اور کریں گے. چونکہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ہم نے مینا میں پڑھنی ہے، تو 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک آپ تمام کے اوپر ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق بلند آواز سے، مرد حضرات، خواتین آہستہ. کب پڑھیں گے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، 5 ٹائم. کیا ہے جناب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں آپ، وہاں پر بھی پڑھنا ہوگا. یہ بتا اس لے رہا ہوں، یہ بھول جاتے ہیں وہاں پر لوگ. تو ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھیں اور ایک بار تلبیہ پڑھ لیں، یہ اہتمام کریں وہاں پر. یہ کام ہو گیا جناب. یہ مسجد خیف، مینا کی مسجد، جانا نہیں ہے آپ نے یہاں پر. کب جائیں گے؟ بعد میں زیارات کے لیے. زیارات کے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیلی بات اس پر ہوگی، اعلان آخر میں کروں گا انشاءاللہ اس متعلق میں آپ کو. فی الحال حج کے دنوں میں خیمے سے باہر نہ جائیں، آگے پیچھے نہ جائیں، واش روم جائیں، وضو کریں، واپس آ جائیں، بس. کسی دور زیارت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پریشان ہوتے رہیں گے. تو یہ آپ کا پہلا دن گزر گیا. پہلے دن کیا کیا؟ صرف 5 نمازیں، ذکر اذکار، تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، قضا نماز وغیرہ آپ کی مکمل ہو گئی. اب اگلا دن شروع ہوگا 9 ذوالحجہ، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ آپ نے عرفات کے میدان میں جانے کی تیاری کرنی ہے. کب جائیں گے جناب؟ اچھا، جانے سے پہلے عرفات کی پہچان بھی تو کریں. عرفات کے میدان میں چاروں طرف پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. مینا میں نیلے رنگ کے تھے اور عرفات میں پیلے رنگ کے. عرفات کے میدان میں آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ ان بورڈز کے درمیان میں ہو، آپ باہر نہ ہو. اگر باہر رہ گئے حج ختم ہو جائے گا، آپ کا ضائع ہو جائے گا حج. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو 9 ذوالحجہ کا دن آپ عرفات کے میدان میں گزاریں گے. دیکھیں یہاں پر خیمے بنسبت وہاں کی ہلکے ہیں مینا کے. بسا اوقات یہاں پر ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتا، چلر بھی نہیں ہوتا ہے، روم کولر ملتے ہیں یا پنکھے ملتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو 9 ذوالحجہ مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، اب آپ نے زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف چلنا ہے، اور زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے عرفات پہنچ گئے آپ. یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے فجر کی نماز کے رات ہی 8 ذوالحجہ کو مغرب یا عشاء کے بعد معلم آپ کو لے جاتا عرفات کے میدان میں. چلے جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. رش کا معاملہ ہے، بسیں کم ہوتی ہیں، ہر بندے کو ایک ساتھ پہنچانا مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں. بہرحال 9 ذوالحجہ کی ظہر سے پہلے کبھی بھی پہنچ جائیں آپ وہاں پر. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 2 نمازیں پڑھیں گے. اگر آپ زوال کے وقت پہنچے ہیں، ظہر سے پہلے پہنچے ہیں، 2 نمازیں، ظہر اور عصر کی. اور تیسرا کام کریں گے وقوف عرفہ. نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر تو آپ مسجد نمیرہ کے ساتھ ہیں، جہاں سے امیر الحج حج کا خطبہ دیتے ہیں، اور امام کے ساتھ ہیں آپ، تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ امام دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھائے گا. ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں امام پڑھائے گا، 2 رکعت پڑھائے گا، آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لینی ہے. ختم بات، دونوں نمازیں ہو گئی. اس کے بعد وقوف آپ کریں مغرب تک. لیکن اگر آپ کا خیمہ دور ہے مسجد نمیرہ سے، اب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. بہت ساری وجوہات ہیں، وقت نہیں ہے، چونکہ آدھا گھنٹہ رہ گیا، میں نے آج پورا کرنا ہے، تو ان معاملات کی طرف نہیں جاتا. بہرحال سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت دور ہوں گے تو آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہوگی. طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب آپ نے ظہر کے وقت میں نہیں پڑھنی دونوں نمازیں، بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز. مقیم ہے تو مکمل اور مسافر ہے تو قصر. کسی کو بھی امام بنائیں جو سمجھدار بندہ ہو اور اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں. تو یہ 2 کام آپ کریں گے، ایک نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد وقوف عرفہ کریں گے. وقوف کہا جاتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، اس کو وقوف کہتے ہیں.
تو وقوف کیا وقت ہے وقوف کا؟ 9 ذی الحجہ زوال یعنی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ صبح صادق یعنی سحری تک تقریباً پورا دن بنتا ہے، پونا دن بنتا ہے. اس دوران لمحے بھر کے لیے بھی آپ عرفات کے میدان میں آ گئے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کا حج ادا ہو گیا. اب آپ کچھ بھی کر لیں حج نہیں ٹوٹتا آپ کا. لمحے بھر کے لیے بھی آ گئے تو یہ تو تھا فرض. لیکن وقوف عرفہ کا ایک واجب بھی ہے، وہ یہ کہ زوال سے لے کر غروب تک یہاں ٹھہرنا واجب ہے. اگر زوال سے پہلے نکل گئے تو دم دینا ہوگا. حج ہو گیا اس لیے کہ جتنی مقدار یہاں ٹھہرنا فرض تھا وہ مقدار آپ نے پوری کر لی ہے تو فرض ادا ہو گیا. لیکن واجب چھوڑا. واجب کیا تھا کہ غروب تک آپ نے عرفات کے میدان میں رہنا ہے، اس سے پہلے نکل کر چلے گئے تو دم دینا پڑے گا، حج ہو جائے گا آپ کا بہرحال. تو کوشش کرنی ہے کہ غروب سے پہلے عرفات کے میدان کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مکمل حج، اس پورے حج کے اندر عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حج کے دوران یا حج سے پہلے ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں، احرام باندھیں، لازمی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں. تلبیہ پڑھنے کے بعد منا بھی جائیں، عرفات بھی جائیں، مزدلفہ بھی جائیں، قربانی بھی کریں، رمی بھی کریں، سر کے بال بھی صاف کریں، سب کچھ کریں گے اس ناپاکی میں. بس طواف زیارت نہیں کریں گی. سب کچھ ہوگا، طواف زیارت کے لیے انتظار کریں گی. ٹھیک ہے. اور عرفات کے میدان میں مرد اور خواتین ایک ساتھ کھڑے نہ ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ یا محبت بڑھاتا ہے، خوب گپ شپ رکھیں، خوب اچھے انداز میں بات کریں، لیکن ایسا بھی نہ کریں. بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، عجیب بےہودگی ہوتی ہے. مرد دعا مانگ رہا ہوتا ہے، عورت پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتی ہے. نہ جانے کون سا فارمولا لے کر آئیں. یہ بےہودگی ہے. اتنے سارے دوسرے غیر مرد کھڑے ہیں، ان کے سامنے یہ جائز ہے بند کمرے میں، دوسروں کے سامنے جائز نہیں ہے. مرد الگ کھڑے ہوں اللہ کو راضی کریں، خواتین الگ کھڑی ہوں اللہ کو راضی کر رہی ہوں. اپنا اپنا وقوف علیحدہ علیحدہ کریں، ایک ساتھ نہ کریں. پورا میدان عرفات کا میدان وقوف کی جگہ کہیں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں. بس اس بات کا خیال کریں کہ ایک وادی، چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی اورانا کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں پیچھے مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد نمیرہ، جہاں سے امیر الحج حج کا خطبہ دیتے ہیں. اس مسجد نمیرہ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا میدان ہے. یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدود عرفات سے باہر ہے. لیکن چونکہ بالکل متصل ہے عرفات کے میدان سے، مسجد نمیرہ کے ساتھ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عرفات کا حصہ ہے، یہاں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں. نتیجہ حج ختم. عرفات کے میدان میں پہنچے ہی نہیں نا پورا دن، حج ختم، زیرو. قضا کرو اگلے سال دوبارہ. تو وادی اورانا یہاں پر نہیں جانا. آپ نے وہ پیلے بورڈز دیکھنا ہے کہ ان پیلے بورڈز کے اندر میں ہوں یا نہیں ہوں. ایک بات تو یہ. اگلی بات سمجھے، بعض لوگوں کو تھوڑا سا معذرت لفظ استعمال کروں گے، ہیضہ عبادت کا. عبادت ہونی چاہیے، خوب ہونی چاہیے، لیکن جگہ اور نوعیت کے اعتبار سے. جہاں پر آپ کے پاس آپشن ہونا کہ افضل کا اور نارمل کا، لیکن افضل والے معاملے پر تکلیف و پریشانی تو افضل کو چھوڑ دیں. اس کو عزیمت یا رخصت کہا جاتا ہے، تو رخصت پر عمل کریں. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد نمیرہ جائیں گے وہاں امام کے پیچھے پڑیں گے، نہ جائیں. مینا میں تو پولز لگے ہوئے تھے جس کے ذریعے خیمے میں پہنچ سکتے تھے. یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ گئے نا تو واپسی نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کے گھر والے بیوی بچے الگ ہوں گے، آپ الگ ہوں گے. وہ الگ پریشان، آپ الگ پریشان. پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کو حج کروائے. مسجد نمیرہ نہ جائیں. دوسری وجہ، مسجد نمیرہ جانے کا ایک نقصان اور ہوگا. دیکھیں مسجد نمیرہ ہے، نقصان کیا ہوگا؟ چونکہ مسائل سے واقف ہوتے نہیں ہے، حج خراب کریں گے. اس مسجد نمیرہ کا اکثر حصہ، تقریباً 33-35% حصہ حدود عرفات سے باہر ہے. یہ بات کی تعمیر ہے. یہ دیکھیں لائن کے ذریعے میں نے یہاں پر بتایا ہے. یہ پوری مسجد کا ایریا عرفات کے اندر، وہ والا عرفات سے باہر ہے. اور دیکھیں اندر اس طرح کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. حاجی دیکھتے ہیں، حاجی نابینا ہو جاتا ہے، وہاں نہیں دیکھتا. لگا ہوا ہے کہ یہ حدود عرفات سے باہر کا حصہ ہے. لیکن حاجی جوش میں ہوتا ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور میں نے کیا عرض کیا کہ آج کل بجائے 9 ذی الحجہ زوال کے بلکہ 8 ذی الحجہ رات کو لے جاتے ہیں. اب رات کو لے کر گئے، اب مسجد نمیرہ گئے، وہیں جا کر ڈیرا ڈال دیا. پورا دن بس اس کونے میں پڑے رہے، غروب کے بعد وہاں سے نکلے.
नतीजा क्या हुआ? आपने दिन कहां गुजारा? अरफात की हुदूद से बाहर। अरफात की हुदूद में आपको लम्हे भर के लिए आना जरूरी था, नहीं आए, क्या हुआ? हज खत्म, जीरो। अगले साल दोबारा आए। और देखें ये पीछे, मैं यहां पर, हाँ ये देखें, ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा, मैं ये इतने सारे हाजी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे कहां हैं? अरफात की हुदूद से बाहर हैं। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बताया 70-75% हाजी बगैर सीखे जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तफसीली बात कहीं और बताई नहीं जाती है। थोड़ा सा मैंने कहा था शुरू में प्रोग्राम लंबा होता है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका हज बचा सके। बताएं ना इनमें से किसका हज हुआ? हज 11 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 25 लाख, 30 लाख का हज है। ये इतने सारे लोग वहां बैठे हैं, खवातीन भी, मर्द हज़रात भी हैं, सब हुदूद अरफात से बाहर है, हालांकि अंदर भी बोर्ड लगे हुए हैं, सबका हज जीरो। तो कोशिश करें कि आप ऐसे कोई मामला ना करें जिसकी वजह से आप परेशान हो। और ये एक ट्रेनिंग काफी नहीं है, ये ट्रेनिंग जो अभी आप है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से घुमाया जा रहा है आपको। 1.5-2 घंटे में हज की ट्रेनिंग नहीं होती है, ये ट्रेनिंग होती है 3 से 4 दिन की तफसीली। बताऊंगा आखिर में कहां हो रही है, किस तरह हो रही है, एक बात। दूसरा, एक बार ट्रेनिंग लेना काफी नहीं होता है, कम से कम 4-5 ट्रेनिंग्स लें, इन वीडियोस को बाद में उसके बाद 3-4 दफा देखें, फिर किताब उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करें। वरना होगा ये कि जब बैतुल्लाह को सामने देखेंगे ना, ऐसी हैबत तारी होगी कि दिमाग बिल्कुल जीरो, साफ, सब पड़ा पड़ा है, फारिग, जीरो हो जाएगा। तो 3-4 ट्रेनिंग्स लेनी है आपने। देखें ये अरफात का मैदान, इतने हुज्जाज यहां पर, चीजें स्किप करने की कोशिश कर रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने चीजें इजाफी रखी नहीं है। देखें ये जबल रहमत है अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान, इसमें जबल रहमत है, छोटी सी पहाड़ी है। इस छोटी सी पहाड़ी पर थोड़ा सा नीचे होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए घंटों दुआएं मांगी थी। लोगों की कोशिश होती है कि हम भी ऊपर जाएं, ना जाएं भाई। कोई पहाड़ी, कोई भी पहाड़ी चाहे छोटी हो बड़ी हो, हज से पहले नहीं चढ़नी है। अल्लाह ना करे पांव स्लिप हो गया, कुछ हुआ, हाथ पांव टूट गए, हज तो गया ना आपका। तो जो एडवेंचर करना है ना आपने, वो हज की बात करें, जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए। हज के बाद, हज से पहले कुछ भी नहीं। और एक वजह ये, दूसरी वजह देखें क्या है, अल्लाह के वास्ते ये काम ना करें। देखें ये जो सुतून है ना, सफेद सुतून, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये सफेद सुतून जबल रहमत के ऊपर है, पहाड़ी पर। ये सऊदी गवर्नमेंट ने लगाया सिर्फ इसलिए, निशानी के लिए। बहुत सारे पहाड़ हैं, अगर निशानी ना लगाओ कैसे पता चलेगा कि जबल रहमत है? ये सिर्फ निशानी है। लोगों ने ना जाने कौन सा कायद वाबस्ता कर लिए इससे। ये नाम लिख रहे होते हैं, वो हिंदुओं की तरह मंदिर की तरह कपड़े की चिंदियां बांध रहे होते हैं, यहां से पत्थर उठाकर ला रहे होते हैं। ये देखें 7-7, 8-8 फीट तक जो है ना, इस पर नाम लिख रहे होते हैं। स्याह हो चुका ये। क्यों लिखते हैं? कि यहां जो नाम लिखेगा ना, वो अगले साल दोबारा आएगा। खुदा की कसम उठाकर कह सकता हूं कि जो ये शिरकिया और बिदती अकीदा रखेगा, वो दोबारा नहीं जाता है वहां पर। हमने तो जाते हुए नहीं देखा किसी को। तो ये फजूल काम है, पूरा स्याह हो चुका। अब जाकर देखें वहां पर। और ऊपर ना जाने की एक वजह और भी है कि मैं मना जो कर रहा हूं। देखें क्या नजर आ रहा है हजरत आपको यहां पर, ये देखें यहां क्या नजर आ रहा है हजरत। ये लोगों ने इतने नेक काम किए हुए हैं कि ऊपर चढ़ने के तमाम पत्थरों पर नाम लिखे हैं। कहीं अली, कहीं अब्दुल्ला, कहीं अब्दुल रहमान, कहीं अब्दुल वहाब, कहीं जुनैद, कहीं रहीम, कहीं रहमान। ये सारे पत्थरों पर लोगों ने नाम लिखे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए इन्हीं पत्थरों पर पांव रखकर ऊपर जाओगे। नीचे मोहम्मद लिखा है, नीचे अब्दुल्ला लिखा है जुर्रत तो पांव रखकर जाओ ऊपर। ये हमारे पाकिस्तानी करते हैं, ये बंगाली करते हैं, ये हमारे इंडियन करते हैं, ये सारे काम। फिर हम कहते हैं कि हमारी सख्तियां क्यों बढ़ा दी जाती है। हमारे काम ही ऐसे हैं। हाँ, इसके लिए आजकल जीना बना दिया गया है, लेकिन जीने से जाने की तौफीक नहीं होती हाजियों को। जीना बना दिया गया है, हज के दौरान बंद होता है, हज के बाद खुलता है, तो उसके बाद चले जाएं ऊपर। तो बहरहाल ऐसे काम ना करें वहां पर। जनाब, हमने वकूफ अरफा कर लिया, गुरूब तक ठहर गए, जोहर और असर की नमाज पढ़ ली, सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब होने के बाद हमने मुजल्फा जाना है। मुजल्फा की पहचान क्या है? यहां के जामनी रंग के बोर्ड्स, जामनी रंग के बोर्ड्स। मिना में ब्लू नीले, अरफात में पीले, यहां पर जामनी।
تو یہ اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ ان بورڈز کے درمیان میں ہو. تو عرفات کے میدان میں جناب غروب کا انتظار کریں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی یہاں پر آپ نے, مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے, وہ پڑھیں گے مزدلفہ میں. ٹھیک ہے. اب آپ جب یہاں سے نکلیں گے نا تو مزدلفہ پہنچیں گے کب؟ رات 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, کبھی بھی پہنچیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بس یا کوئی اور معاملہ جس میں بھی آپ جا رہے ہیں کس طرح پہنچتے ہیں. مزدلفہ پہنچ گئے, جس طرح بھی پہنچے, جب بھی پہنچے, وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے. یہاں پہ پہنچ جائیں گے آپ تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی. یہ ملا کر پڑھیں گے. ترتیب کیا ہوگی؟ ایک ساتھ ہی اذان دے, اقامت کہے اور جماعت کے ساتھ مغرب کی 3 رکعت ادا کریں. 3 رکعت ادا کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, تکبیر تشریق پڑھیں, دوبارہ کھڑے ہو جائیں سنت اور نفل پڑھے بغیر. پھر چاہے تو تکبیر کہہ لیں, اقامت کہہ لیں, چاہے تو نہ کہیں, اور عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ لیں. مسافر ہے تو 2, مقیم ہے تو 4 رکعت. مغرب اور عشاء کی دونوں نماز اکٹھی پڑھ لی. عشاء کی نماز پوری ہونے کے بعد پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں, اور اب اس کے بعد سنتیں, نوافل, وتر وغیرہ جو چاہیں پڑھ لیں. یہ 2 نمازیں آپ کی ہو گئی. جزاکم اللہ, تکلیف دے رہا ہوں, معذرت. اچھا جی, مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک کام تو آپ نے یہ کر لیا کہ مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی. یہاں کے کچھ مسنون اعمال ہیں. ایک تو یہ کہ کثرت سے تلبیہ پڑھیں یہاں پر جتنا ممکن ہو. دوسرا, قرآن کریم کی تلاوت کریں. تھکے ہوئے بہت ہوں گے آپ, لیکن آج کی رات حضرت اکثر علماء کے نزدیک شب قدر کے برابر ہے. ضائع نہیں کرنی ہے آج کی رات کو. جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں, دیکھیں تھکن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور تھکا لیں خود کو. درود شریف کا اہتمام کریں, استغفار پڑھیں, کثرت سے دعائیں مانگیں. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. اور ضرورت ہو کچھ دیر آرام کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر آرام کرنا بھی ثابت ہے. 1-1.25 گھنٹہ, آدھا پونا گھنٹہ آرام کر لیں, اس کے بعد اٹھیں اور اپنے عبادت کے اندر لگ جائیں. تو یہ کچھ معمولات ہیں مزدلفہ کے جس کو آپ نے کرنا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں مزدلفہ کے حالات کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں. مینا میں اچھے خیمے, عرفات میں تھوڑے سے کم, مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں. یہ اس کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل بھی میں شروع کی سلائیڈوں میں بتا دوں, جو کہ میں نے یہاں پر آج کے پروگرام میں نہیں رکھی ہے شارٹ پیکج کی وجہ سے. دیکھیں اس میں آپ کو کچھ خیمے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ فولڈنگ خیمے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. کھلے آسمان کے نیچے آپ سو گے رات کو, کوئی خیمے نہیں ہوں گے. 2 نقصان, ایک تو یہ کہ آپ نے باندھی ہوگی دھوتی, یہاں ہوتی ہے تیز ہوائیں, رات کو آپ سو گے دھوتی کا پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے کہ اضافی چادر لے کر جانی ہے. اضافی چادر کیا کریں گے, اپنے آپ کو پورا لپیٹیں. آپ چادر اوڑھ سکتے ہو, پاؤں سے لے کر گردن تک اپنے آپ کو پورا ڈھانپ سکتے ہو احرام میں. تو اپنے آپ کو لپیٹیں اور سو جائیں. یہ خیمہ, اس میں 2 سے 3 لوگ سو سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو خواتین ہو اس خیمے کو ان کو دے دو کہ اندر وہ جا کر آرام کر لیں, کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے اتنے سارے مردوں کے بیچ میں عورتیں کیسے سوئیں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھ لگ جائے گی, جتنی پردے دار خاتون کیوں نہ ہو, اتنی تھکی ہوئی ہوگی. تو بے پردگی ہے. یہ خیمہ اپنے ساتھ رکھے, تھوڑی سی مشقت ہے اس کو اٹھانے کی, بے پردگی سے بچو گے, عورتیں راحت سے اندر سو جائیں گی. تو یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں. تو اب شروع ہو چکا ہے حضرت حج کا آپ کا 3را دن. رات گزر گئی, آپ کی رات گزر گئی. صبح کا وقت یعنی مزدلفہ کے وقوف کا وقت, یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. کیا ہے جناب؟ صبح صادق یعنی سحری کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک یہ وقت ہے وقوف مزدلفہ, جو کہ واجب ہے. نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا آپ کو. طریقہ کار کیا ہوگا جناب؟ اول وقت میں نماز فجر ادا کریں. اول وقت میں, بالکل ابتدائی وقت میں نماز فجر ادا کریں جماعت کے ساتھ, اور نماز کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں. یہ جو وقت شروع ہوا نا آپ کے, یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے. یہ وقوف شروع ہو چکا آپ کا. سورج طلوع ہونے تک, اس سے تھوڑا پہلے تک آپ وقوف کریں. یہ آپ کا حج کا ایک واجب پورا ہو گیا. یہ واجب آپ کا پورا ہو گیا جناب.
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو یہاں سے چلے جاتے ہیں، مزدلفہ پہنچے، مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے رات کو ہی چلے گئے صبح صادق سے پہلے. اگر ایسا کیا واجب چھوٹا جس کی وجہ سے دم دینا ہوگا، تو صبح صادق کے بعد جانا ہے یہاں سے آپ نے. اور ایک کام اور کرنا تھا آپ کو یہاں پر، چاہے رات میں چاہے کسی بھی وقت، کنکر چننے تھے یہاں سے. 70 کنکریاں یہاں سے چننی ہے. 70 سے تھوڑی سی زیادہ لے لیں، تھوڑی سی زیادہ لے لیں، 70 سے 80 لے لیں، 75 لے لیں. آپ کنکر چن لیا آپ نے. کنکر کی جو سائز ہوگا کنکر کا وہ یہ آپ کے سامنے ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر یا بڑے چنے کے برابر، یہ کنکر کا سائز ہوگا آپ کا. یہ جمع کر لیا آپ نے. یہاں سے اٹھا لیا تو بہت اچھی بات ہے، راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی بات اگر بھول گئے نا راستے سے یا مینا سے کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے اٹھانا یہ مستحب عمل ہے. اس طرح کی تھیلی گھر سے لے کر جائیں، چھوٹی سے کپڑے کی تھیلیاں ہوتی، 4 تھیلیاں لے لیں. 4 دن آپ نے رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکر مارنا ہے، 4 دن کی تھیلیاں اس طرح بنا لیں تاکہ اس کے جو کنکر کے گمنے اور ان چیزوں سے محفوظ رہ جائیں وہاں پر. اچھا ایک کام اور کرنا ہے، مزدلفہ میدان کے بالکل برابر میں ایک وادی ہے، جیسے عرفات کے ساتھ ایک وادی تھی وادی عرنا، مزدلفہ کے بالکل برابر میں وادی محصر. دیکھیں یہ پیچھے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ، یہ جامنی رنگ کا بورڈ. عدد لائٹوں کا تھوڑا خیال کریں، آن آف نہ کریں. یہ بورڈ ہے جامنی. یہ اس کا مطلب کہ بالکل اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں. غفلت کی وجہ سے اس وادی محصر میں نہ ٹھہر جائیے گا. کیوں نہ ٹھہریے گا؟ مختلف وجوہات آتی ہے تاریخ میں، کتابوں میں اس کے بارے میں. جو مضبوط ترین وجہ آتی ہے وہ یہ کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. کون سا؟ سورہ فیل آپ سب نے پڑھی ہوگی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کس کا واقعہ؟ ابرہا. کون تھا؟ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کے دم پر ان پر سوار ہو کر آیا تھا. ابابیل کی صورت میں ایٹم بم نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا. علماء فرماتے ہیں وادی محصر میں نازل ہوا تھا وہ عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، جہاں عذاب نازل ہوتا تھا وہاں سے جلدی سے تکبیر کہتے ہوئے گزر جاتے تھے. ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بس گزر جانا ہے یہاں سے. مزدلفہ کا وقوف بھی ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، نماز پڑھ چکے، وقوف ہو گیا، سورج طلوع ہوا. اب ہم نے مینا جانا ہے. مینا پہنچیں گے جناب تو مینا پہنچ کے جو کرنے والے کام ہے نا وہ 5 ہے. مینا کے کام یہ آپ کا آج کا مصروف ترین دن ہوگا، حج کے دنوں کا. 5 کام. بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہوں گے، 7 کنکر، صرف ایک شیطان کو، بڑے کو. دوسرا یہ قربانی کرنا، سر کے بال صاف کرنا، طواف زیارت کرنا اور حج کی صحیح کرنا. یہ 5 کام کرنے ہیں. ان میں سے 3 تو کرنے ہی کرنے ہیں، اگلے والے 2 آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن بہرحال یہ 5 کام کرنے والے ہیں. آپ کے طریقہ کار کے اس کو سمجھ لیجئے آپ. تو مینا پہنچنے کے بعد جناب کیا کریں گے؟ چاہے تو خیمے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، اور چاہے تو آپ سیدھے چلے جائیں جمرے کے پاس، بڑے شیطان کے پاس جائیں اور اس کو کنکر ماریں. زوال سے پہلے مارنا افضل ہے، زوال کے بعد غروب تک بھی جا کر مار سکتے ہیں، جائز ہے. آج کل کے اعتبار سے مسئلہ بتا دوں کہ ظہر کی نماز کے بعد جانا بہتر ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے، صبح کے وقت رش زیادہ ہوتا ہے. تو جناب اس کو ماریں گے 7 کنکر بڑے شیطان کو. طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہاتھ میں کنکر لیں، ایک کنکر اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور مار دیں. دوسرا اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر مار دیں. تیسرا اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، مار دیں. اس طرح 7 کنکر مارنے ہیں. یاد ہو تو ہر کنکر کے اوپر اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. 12 لمبی دعا ہے، جو چاہے آپ مختصر کریں، یا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اتنا بھی کافی ہو جائے گا. 7 کنکر مار لیا آپ نے. اس کو آپ کی رمی ہو گئی. کسی اور کی طرف سے رمی کرنی ہے، کوئی معذور وغیرہ آپ کے ساتھ ہے جو رمی تک نہیں جا سکتا، اپنی رمی کرنے کے بعد اب آپ اس کی طرف سے بھی 7 کنکر مار لیں اس کی نیت سے، تو اس کی رمی بھی ہو جائے گی. اچھا جی، خلاصہ بتا دیتا ہوں اس سلائیڈ کا میں آپ کو کہ آج کے دن جو رمی کرنی ہے نا، اس کا وقت صبح صادق سے لے کر زوال تک، یعنی ظہر کی نماز تک مارنا افضل ہے. زوال سے لے کر غروب تک مارنا جائز ہے،
اور غروب کے بعد دیر تک یہ بھی مارا جا سکتا ہے، بہتر نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ صبح سے لے کر غروب تک کسی وقت جا کر بھی اس بڑے شیطان کو، جمرہ اخرى آخری بڑے شیطان کو 7 کنکر جا کر مار لیں تو کافی ہو جائے گا. تو یہ واجب آپ کا، اگلا واجب ایک اور پورا ہو گیا آپ کا. یہ کام نہ کیجیے گا خدا کے لیے. اس کے پر تفصیلی بات میں کرتا ہوں، لیکن بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، کام نہیں، اس پر بات نہیں کروں گا. بڑے چپل، کنکر، بڑے جوتے، غلیل، لکڑی، یہ سب فضولیات ہیں. میں کافی لمبی چوڑی اس پر بات کرتا ہوں، موقع نہیں ہے یہاں پر. بہت وعید آئی ہے اس چیز کے اوپر. شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے. یہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس حد تک نوبت پہنچتی ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں سے خیال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر کنکر اٹھائے تو اس سے رمی کی تھی. ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، اس سے زیادہ نہ کریں. بہرحال افسوس ہو رہا ہے کہ اس چیز پر میں بات نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. خیر ہے، کبھی کسی اور پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس موضوع کے اوپر. یہ دیکھیں، یہ جمرہ ہے آپ کا جس کو شیطان کہتے ہیں. یہ پیالہ، مسئلہ سمجھ لیں. آپ جب کنکر ماریں گے نا، آپ کا کنکر یہ ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے، اس پیالے میں گرنا ضروری ہے. ستون کو لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے. اس پیالے کے اندر گر گیا، آپ کی رمی ہو گئی. اس پیالے میں نہیں گرا پتھر، آپ کا کنکر، آپ کی رمی نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی. وہ کنکر دوبارہ مارنا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اور یہ آج کی رمی کرنا واجب ہے، چھوڑیں گے تو دم دینا پڑے گا. اچھا جی، تو ایک کام ہو گیا رمی. دوسرا کام ہے قربانی. رمی کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی کہ اللہ نے اس سفر میں 2 عبادتیں دی، عمرہ اور حج. تو شکرانے کے طور پر دم شکر ادا کریں گے، جس کو آپ حج کی قربانی کہتے ہیں. اور اس حج کی قربانی کے وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہے. اور حدود حرم میں 2 شرائط ہیں کہ ان 3 دنوں میں کرنا ہے اور حدود حرم میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں، جدہ اور ریاض یہ حدود حرم سے باہر ہے. اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں کہنا کہ وہاں پر قربانی کر لیں، نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی. اس لیے کہ حج کی قربانی حدود حرم میں کرنا ضروری ہے. جدہ حدود حرم سے باہر ہے، ریاض وغیرہ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہاں پر قربانی نہیں کریں گے آپ. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام سر کے بال صاف کرنا. یہ سر کے بال صاف کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے عمرے میں کیا تھا. تو یہ 3 کام کرنا ہے. رمی یعنی شیطان کو کنکر مارنا، دوسرا قربانی، اور تیسرا سر کے بال صاف کرنا. رمی آپ شیطان کو ماریں گے، قربانی اور سر کے بال صاف کرنا. اس کے لیے شرائط دونوں کے لیے ایک ہی ہے کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں کریں گے اور حدود حرم ہی میں کریں گے، اس سے باہر نہیں ہوگا. یہ 2 شرائط اس کی ہیں. تو یہ 3 کام ہم نے کیے. یہ 3 کام اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے. ایک تو یہ تینوں کام الگ الگ کرنا واجب ہے. شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال صاف کرنا، یہ واجب ہے. ترتیب بھی یہی واجب ہے کہ پہلے کنکر مارو گے، پھر قربانی کرو گے، پھر سر کے بال صاف کرو گے. لہٰذا جو گورنمنٹ سے قربانی کر رہے ہیں یا جو کسی نے وکیل بنایا ہے، اس بات کا خیال کریں کہ قربانی جب ہو جب آپ رمی کر چکے ہو. اور دوسرا یہ کہ جب یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، اس کے بعد سر کے بال صاف کرنا ہے. ترتیب آگے پیچھے کرو گے دم دینا پڑے گا. یہ بات امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ چکی ہوگی. جب آپ نے یہ کام کر لیا، یعنی سر کے بال صاف ہو گئے، اب آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. نہانا، دھونا، کپڑا پہننا، غسل وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہو. بس ایک پابندی رہ جائے گی، وہ یہ کہ میاں بیوی کے مخصوص تعلقات یہ حلال نہیں ہوئے، باقی تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی. اب اگلا کام طواف زیارت. طواف زیارت چاہے تو آج ہی کر لو یعنی 10 ذی الحجہ کو، چاہے کل کر لو، چاہے پرسوں کر لو یعنی 11، 12 ذی الحجہ کے غروب تک جا کر کبھی بھی کر سکتے ہو. کبھی بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی. اور یہ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد اہم ترین رکن یعنی تیسرا رکن ہے. پہلا کیا تھا؟ احرام، دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت. اور طواف زیارت کا وقت کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک. ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت جا کر کرنا لازم ہے. اگر ان 3 دنوں میں نہیں کیا، کرنا پھر بھی ہوگا لیکن تاخیر کی وجہ سے دم دینا ہوگا.
اس طواف کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقوں سے کر سکتے ہو. گھر کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہو جیسے کہ آپ نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی, نہانے دھونے کے بعد گھر کے کپڑے پہنے جا کر طواف کر لیں. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی قربانی ابھی نہیں بھی, بہت سارا وقت باقی ہے, اب میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں طواف زیارت کر لیتا ہوں. تو اب جو طواف زیارت جا کر کرو گے وہ احرام میں کرو گے جا کر, تو احرام میں بھی جا کر کر سکتے ہو. فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ اگر گھر کے کپڑوں میں جا کر کرو گے تو استباح نہیں کرو گے, احرام میں کرو گے تو استباح کرو گے. رمل دونوں میں ہوگا, گھر کے کپڑوں میں بھی ہوگا اور احرام میں بھی ہوگا. استباح البتہ جو ہے وہ احرام میں ہوگا, گھر کے کپڑوں میں استباح نہیں ہوگا. بہرحال کر دونوں طرح سکتے ہو, احرام میں بھی کر سکتے ہو اور گھر کے کپڑوں میں بھی یہ طواف زیارت کر سکتے ہو. اور یہ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کیا تو کرنا تو بعد میں بھی ہے لیکن دم دینا پڑے گا تاخیر کی وجہ سے. البتہ خواتین, میں نے شروع میں بتایا جن کے ایام ناپاکی کے ایام شروع ہو چکے تھے, اب تک تو وہ چل رہی تھی, سارے ارکان کر رہی تھی, طواف زیارت نہیں کرے گی, مسجد میں جانا پڑے گا. اور طواف زیارت کے لیے, طواف کے لیے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ وضو لازم ہے, یہ تو پاک ہی نہیں ہے. اب انتظار کریں, جب پاک ہو جائے تو جا کے طواف زیارت کر لے. یہ طواف زیارت جو تاخیر ہوئی اس عورت کو, اس فطری عذر کی وجہ سے یہ تاخیر اس عورت کو معاف ہے, کوئی دم وغیرہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے اور اس عذر کے بغیر کوئی بھی تاخیر سے طواف کرے گا تو دم دینا پڑے گا. اچھا جی, اور اگر طواف زیارت کر کے نہیں آئے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے, یاد رکھیے. یہاں آنے کے بعد بھی بیوی حلال نہیں ہوگی آپ کے لیے, دوبارہ جانا پڑے گا طواف زیارت کرنے کے لیے. تو طواف زیارت لازمی کر کے آنا ہے آپ نے. اس طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے عمرے کا طواف کیا تھا, سارے کام وہی کرنا ہے, سب کچھ وہی کرنا ہے. استقبال بھی کرنا ہے, طواف کی نیت بھی کرنی ہے, استلام بھی کرنا ہے, احرام میں ہے تو رمل بھی کرنا ہے, استباح بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. جب طواف مکمل ہو گیا نا آپ کا, تو اب احرام کی باقی پابندیاں جو میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوا تھا نا, وہ بھی حلال ہو گیا. سب کا سب پابندیاں ختم ہو گئی جیسے آپ گھر پہ بیٹھے ہو. اب کرنے والا کام ایک اور رہتا ہے, وہ یہ کہ طواف زیارت کے بعد سعی, یہ بھی حج کا واجب ہے. یہ 5واں واجب آ گیا آپ کا. سعی کا طریقہ بھی وہی ہے جو آپ نے عمرے کی سعی کی تھی, بالکل اسی طرح آپ سعی کریں گے جیسے وہ کی تھی. یہ سعی واجب ہے, چھوڑیں گے تو دم دینا پڑے گا. اس سعی کے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ مینا واپس آئیں. ہوٹل نہیں جانا ہے, نہانے دھونے کے لیے جانا چاہتے, کپڑے تبدیل کرنے جانا چاہتے جا سکتے ہو. لیکن اگلے جو 2 دن ہے 11 اور 12 ذی الحجہ, یہ 2 دن, یہ 2 راتیں یہ مینا میں گزارنا سنت ہے. بغیر کسی عذر کے ہوٹل میں, راستے میں, کسی اور جگہ ٹھہرنا یہ مکروہ ہے, نہیں کرنا چاہیے, خلاف سنت ہے یہ. ٹھیک ہے, تو آپ دوبارہ مینا واپس آئیں اور 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں یہاں پر گزارنی ہے. تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے, لیکن ابھی ایک کام اور باقی ہے, وہ یہ کہ آپ نے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکر مارا تھا, رمی کی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ رمی ہوتی ہے 4 دن, 10 کی, 11 کی, 12 کی اور 13 کی, جس میں سے 10, 11, 12 کی واجب ہے اور 13 کی اختیاری ہے. کرنا چاہو کر لو, نہ کرنا چاہو چھوڑ دو. تو 10 کی رمی آپ کر چکے ہو, 11 اور 12 کی کرنا ہے ابھی, تو اسی لیے دوبارہ مینا واپس آئے ہو. تو 11 اور 12 کی رمی کریں گے, کس طرح کریں گے اس کو بھی سمجھیے. 3 جمرے ہیں, چھوٹا, درمیان اور بڑا, جس کو آپ شیطان کہتے ہو, چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان. تو 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد, پہلے دن 10 کو تو ہم نے زوال سے پہلے ماری تو کہا تھا افضل ہے, 11 اور 12 کو زوال کے بعد ماریں گے, اس سے پہلے نہیں مار سکتے. 11, 12 رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ سارے اوقات ہیں نا, اس کو لکھ لیجئے گا, کہیں بھول جائیں گے ورنہ. اس کے خلاصے انشاءاللہ میں PDF کی صورت میں دے بھی دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جائیں جمرات پر, اور سب سے پہلا جو چھوٹا شیطان ہے اس کو 7 کنکر ماریں جیسے کہ کل مارے تھے, اور ہر کنکر کے پر دعا مانگیں. اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں, اتنا کافی ہو جائے گا. 7 کنکر مارنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جائیں, بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دعائیں مانگیں. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
دعائیں مانگنے کے بعد درمیانے شیطان کے پاس چلے جائے, اس کو بھی 7 کنکر ماریں, 7 کنکر ماریں, اس کے بعد پھر ایک طرف کھڑے ہو جائیں, دعائیں مانگیں, یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. پھر آخری یعنی بڑے جمرے کے پاس جائیں, اس کو بھی 7 کنکر ماریں, اور 7 کنکر مارنے کے بعد اب یہاں دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا, بلکہ بغیر دعا مانگے اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں. پہلے 2 جمروں کو کنکر مار کر دعا مانگنی ہے, آخری یعنی بڑے جمرے کو کنکر مار کر دعا نہیں مانگنی, اور اپنے خیمے میں چلے جائیں اور دن گزارے اپنا وہاں پر, رات گزاریں. اگلے دن دوبارہ آ جائیں, یعنی 12 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اسی طرح رمی کریں جیسے کہ آج تینوں شیطان کو آپ نے کنکر مارے ہیں. تو 12 کی بھی رمی ہو گئی. اب اگر 13 کی رمی کرنی ہے, آپ کو کرنی بھی چاہیے. ہر ایک پتھر کے اوپر, ہر ایک کنکر کے اوپر ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے. تو 21 کنکر ماریں گے جناب آپ, 21 گناہ کبیرہ, جس میں سے ہر ایک گناہ اتنی طاقت رکھتا ہے, اکلوتا گناہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اکیلا جہنم میں لے جائے بندے کو. تو 21 ایسے گناہ معاف ہوں گے. گئے ہیں نا, تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں. لوگوں کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ دوبارہ امی نہ جائیں, دوبارہ کنکر مارے, گاڑی میں جائیں, مشکل ہے. نہیں جائیں نا یار, یہاں سے سعودیہ پہنچ گئے, اپنے ہوٹل سے مینا نہیں جا سکتے ہیں. 21 گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. تو 13 کی رمی کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو نہیں کرنی نا, تو غروب سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جاؤ, مینا میں نہ ٹھہرو, ہوٹل چلے جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جانا مکروہ ہے یہاں سے. تو 11 12 13 ذوالحجہ تینوں دن کی رمی ہو گئی, چاروں دن کی رمی ہو گئی. اب کرنے والا کام ایک رہ جاتا ہے, واپسی آنے سے پہلے ایک طواف کرنا, جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. یہ طواف وداع یہ واجب ہے, چھٹا واجب آپ کے حج کا, یہ آخری واجب ہے. یہ گھر کے کپڑوں میں ہوگا جیسا عام نفل طواف کرتے ہیں, نہ رمل ہوگا, نہ اجتباء ہوگا, نہ سعی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. بس ہاں 7 چکر لگانے کے بعد آخر میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے آپ. کوشش کریں کہ یہ طواف آپ کا آخری طواف ہو. لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا, اور طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے کوئی طواف کر لیا ہے تو وہ نفل طواف اس کا قائم مقام ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی طواف نہیں کیا طواف زیارت کے بعد, اور طواف وداع کیے بغیر واپس آ گئے, تو دم دینا پڑے گا, یہ واجب چھوٹا. اور ایسی خواتین جن کے ایام ناپاکی کے شروع ہو گئے ہوں اور واپسی تک پاک نہیں ہو سکتی, ان کے لیے یہ طواف معاف ہے, چھوڑ کر آ جائیں. طواف زیارت معاف نہیں ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, پاک ہونے کی بات کریں. لیکن اگر طواف زیارت کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ فلائٹ بھی آگے نہیں ہو سکتی ہو, پاک بھی نہ ہو سکتی ہو, یعنی واپسی سے پہلے پاک بھی نہیں ہو رہی, اور طواف زیارت ایسا معاملہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کریں گے استغفار کے ساتھ. اور طواف زیارت کرنے کے بعد حدود احرام میں ایک بڑا جانور ذبح کروائیں گی, بیل یا اونٹ وغیرہ, دم کے لیے. اس کو بدنہ کہا جاتا ہے. تو وہ معاف نہیں ہے, کرنا ہی کرنا ہے. یہ طواف وداع معاف ہو جائے گا اگر ان کے ایام شروع ہو گئے ہوں اور پاک نہیں ہو سکتی ہیں. تو مردوں نے بہرحال ہر حال میں کرنا ہے. تو کوشش کریں یہ طواف وداع آپ کا آخری عمل ہو. ہمارے ایک بدعت شروع ہو چکی ہے کہ آخری طواف کے بعد الٹے قدم ہو جاتے ہیں. غلط طریقہ ہے بھائی, کیوں جا رہے ہیں ایسے؟ ہاں نارمل رہیں, بس دل میں حسرت ہونی چاہیے, افسوس ہونا چاہیے, گڑ گڑانا ہونا چاہیے, دعائیں مانگنی ہونی چاہیے کہ جو حق تھا وہ ادا کر نہیں سکیں, اللہ سے معافی مانگے, آنسو بہائیں کہ اللہ دوبارہ بلا, ہماری غفلتوں کو جو ہے وہ ہمیں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنا, ان چیزوں کو کی وجہ سے ہمیں پیچھے نہ کر دیں. تو یہ حسرت ہونی چاہیے, لیکن بدعات کی طرف معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں اگر ہمارا حج ہوتا ہے مکمل, اس سفر کا ایک کام آپ کا اور رہ جاتا, وہ یہ کہ آپ مدینہ بھی جائیں گے, مدینہ منورہ جائیں گے, تو وہاں کے آداب وغیرہ سے متعلق تفصیلی ہماری ورکشاپ ہوگی, بتا دوں گا کب اور کیسے. لیکن فی الحال یہاں پر میں بتاؤں گا کہ سلام پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. کوشش کریں مدینہ منورہ میں آپ ہر وقت باوضو رہیں. جب بھی سلام کے لیے جائیں نا تو کچھ صدقہ دے کر جائیں. جب بھی سلام کے لیے جائیں تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے جائیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائیں, کم از کم 100 بار درود شریف, کم از کم 100 بار استغفار پڑھ کے جائیں, کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر جائیں. اور باب السلام سے جب داخل ہونا تو دیکھیں 3 سوراخ نظر آئیں گے. ان 3 سوراخوں کے سامنے یہ 3 حضرات آرام فرمائیں. سب سے پہلے سوراخ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں, ان کو سلام پیش کریں. بہترین سلام التحیات جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں,
سلام بھی ہے، درود بھی ہے، آپ کے ایمان کی گواہی بھی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کلمے کا اقرار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ موقع نہ ملے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس موقع پر اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جائے گا۔ کسی نے آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو عافیت سے لے کر جائے، ہماری طرف سے بھی سلام پیش کریں۔ اب جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، کوئی آپ سے اور گزارش کرتا ہے تو اس کی طرف سے سلام کیسے پیش کریں گے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ من، اب اس کا نام لے لیں۔ بہت سارے لوگوں نے بولا سلام کا نام یاد نہیں ہے سب کے، عربی نہیں آتی، اردو میں کہہ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سلام کا بولا ہے سب کی طرف سے سلام قبول فرما لیجیے، کافی ہو گیا۔ اگلے سوراخ کے سامنے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کافی ہے۔ اگلے سوراخ پر آئیں، السلام علیکم یا رسول، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، کافی ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر ترین سلام اتنا ہی کافی ہے۔ اب جگہ ہے، موقع ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیارے اور اچھے اچھے ناموں سے سلام پیش کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اس طرح جتنے اچھے نام آپ کو آتے ہیں ان ناموں سے ان کو سلام پیش کریں۔ تو یہ آپ کے مدینے کا مرحلہ بھی پورا ہو گیا۔ یہاں اگر ہمارا حج پورا ہوتا ہے، آخری 2 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ کیوں لوں گا؟ اتنے سارے احکامات کے درمیان میں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اور اصول یہ ہے پڑھنے پڑھانے کا کہ خلاصے اور نقشے چیزوں کو یاد رکھنے میں آسان ہوتے ہیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں نہیں ہوتا مینا کا ہے، عرفات کا ہے، مزدلفہ کا ہے۔ یہ نقشہ آپ کو سمجھا دے گا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ 2 منٹ کے اندر آپ کا حج پورا ہوگا۔ دیکھیں مسجد الحرام، 8 ذوالحجہ کو ہم نے کہا تھا مینا جانا ہے، مینا پہنچ گئے، 5 نمازیں پڑھ لی، 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 ذوالحجہ دیکھیں مینا کے برابر میں مزدلفہ، پھر درمیان میں اچھی خاصی جگہ، پھر وہ عرفات کا میدان۔ یہ تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً۔ تو مینا سے 9 ذوالحجہ کو عرفات جائیں گے آپ، یا 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اثر، وقوف عرفہ کریں گے، غروب کے بعد بغیر مغرب کی نماز ادا کیے آپ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے روانہ ہوں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد دیکھیں یہ مینا اور عرفات کے درمیان میں، اب مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اکٹھی، 70 کنکر، 70 75 80 کنکر چنیں گے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہاں پر وقوف کریں گے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں سے ہم مینا چلے جائیں گے 10 ذوالحجہ کی صبح۔ یہاں پہنچ کر آپ کیا کام کریں گے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے، قربانی کریں گے، سر کے بال صاف کریں گے، 3 چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد چاہے تو آج، چاہے تو کل، چاہے تو پرسوں دوبارہ حرم چلے جائیں، وہاں جا کر طواف زیارت کریں اور صحیح کریں۔ صحیح کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں مینا 11 اور 12 کو، اور 11 اور 12 کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارنا ہے۔ 12 کی رمی کے بعد یہاں سے دوبارہ آپ آ جائیں، اور واپسی سے پہلے یعنی حرم کی طرف آ جائیں، واپسی آنے سے پہلے آپ نے طواف وداع کرنا ہے جو آپ کا آخری طواف ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں اگر ہمارا حج کا سیشن ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں، 1-2 اعلانات۔ ایک تو یہ کہ جو سیشن ہمارا آج جو ہے بالکل یہی سیشن کل رات کو ہمارا صدر میں کچھی میمن جماعت خانے میں ہوگا۔ جو آپ کی جاننے والے وہاں قریب میں رہتے ہیں یا آپ بھی آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، عام دعوت ہے وہاں آنے کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کی آپ سے کہ بارہا ان ورکشاپ میں شامل ہو۔ اور ایک میں نے اور عرض کی تھی آپ سے کہ یہ کافی نہیں ہے، آپ کو چاہیے تفصیلی ورکشاپ۔ ہماری تفصیلی ورکشاپ آج کل ہو رہی ہے مدینہ مسجد عائشہ منزل پر 4 روزہ۔ جیسے کہ ہم نے یہ پورا سارا معاملہ تقریباً 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے میں نمٹایا، ہم نے 2.5 گھنٹے کی 4 نشستیں وہاں پر ہیں، جس میں سے ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے ساتھ جیسے اگلی نشست ہے جس میں حج کا مکمل تفصیلی طریقہ، سوال جواب کی نشست، دوران حج پیش آنے والے مسائل اور ان سے بچاؤ کا طریقہ۔ اگلے اتوار کو جتنی بھی زیارات ہیں، چاہے مکہ کی، مدینہ کی، مسجد الحرام کی، مسجد نبوی کی، تمام زیارات تاریخی حقائق کی روشنی میں ایتھنٹک تفصیلی تصاویر کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ ضرور اس ورکشاپ میں آئیں،
یہ مس کریں گے. یہ ورکشاپ اکلوتی کراچی میں اور کہیں پر بھی نہیں ہوتی ہے, الحمدللہ. ضرور ہے. چوتھی جو ہماری ہوگی جو ورکشاپ ہوگی اسی میں, وہ 4 مئی کو ہوگی, جس میں ان تمام عمرہ حج کا خلاصہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر وہاں پر حادثات ہوتے ہیں مینا میں. کیوں ہوتے ہیں؟ ناواقفیت کی وجہ سے. شارٹ راستے کون سے ہیں, کس وقت مینا جانا ہے, اپنے زون میں کس طرح جا سکتے ہیں, رش سے بچتے ہوئے رمی کیسے کریں گے, جمرات کی جو منزل ہے کس منزل پر کب جانا چاہیے, اور ان تمام وضاحتوں ساری کی ساری تفصیلات ہمارے انشاءاللہ آخری نشست میں ہوگی. کوشش کریں ان نشستوں میں وہاں پر ضرور شامل ہوں. اب آخری اعلان, اس کے بعد آپ سوالات دے سکتے ہیں. خواتین پرچی کی صورت میں اوپر سے بھیج دیں مجھے, مرد حضرات پوچھ سکتے ہیں. یہ نیچے نمبر ہمارا لکھا ہوا ہے. کرنا کیا ہے, آپ نے ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ اس گروپ کے ذریعے آئے ہوں گے. ابھی سے لے کر آپ کے حج سے واپسی تک جو مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں, ان گروپ کے اوپر علماء موجود ہیں, آپ کے سوال کے جواب دیے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہماری تمام ورکشاپ کی تفصیل اس پر آ رہی ہوتی ہے. دوران حج جو 5 دن آپ کے ہیں, 5 کے 5 دن ہر وقت علماء موجود ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان گروپس کے اوپر بتایا جاتا ہے. گروپ میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے, حج 2025 لکھیں, اس نمبر پر واٹس ایپ کریں, آپ کو ایک لنک بھیجا جائے گا جس سے گروپ میں آپ ایڈ ہو جائیں گے. تو یہاں آ کر ہماری آج کی ورکشاپ ختم ہوتی ہے. اب کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں.